بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: إنك لعلى خلق عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال عليه الصلاة والسلام: أكثر ما يدخل الجنة التقوى وحسن الخلق. تمام قسم کی ستائشیں و تعریفیں و بڑائی و کبریائی رب العزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، جو مالک جہاں ہے، خالق کائنات ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاتم الانبیاء بنایا، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی الرحمت بنا کر مبعوث کیا، اور جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ بلا شبہ اونچے معیار میں اخلاق کے فائز ہیں، اور آپ کے سچے صحابہ پر درود سلام ہو، اور تابعین پر، تبع تابعین پر، اور ہر وہ فرد پر جو ان کے نہج میں اپنی زندگی بتائے۔ آمین یا رب العالمین۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں ان مبارک چہروں کے ساتھ، اس مبارک موضوع کے ساتھ جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں۔ اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کریں، ہمارے غلطیوں کی تلافی کریں، ہماری لغزشوں سے درگزر کریں، اور ہمارے مقامات جنت میں بلند کریں، اور ہمیں جنت الفردوس عطا کریں۔ اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری رمضان کی محنتوں کو قبول فرمائے، ہمارے ذکر و اذکار قبول فرمائے، نمازیں، تلاوتیں، ہماری آہیں، ہماری سسکیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے، اور ان کے پاداش میں ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں بات آ چکی ہے کہ آج کی نشست ہماری رمضان 2026 کی آخری نشست ہوگی۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے پچھلے 28 راتوں میں مختلف موضوعات، مختلف باتیں، بہت ساری اہم نکات، بہت ساری اہم باتیں ہم نے سنی۔ اللہ سے دعا کریے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ سے دعا کریے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ان باتوں میں تاثیر پیدا کرے، تاکہ سننے والے آخرت اور دنیا کے حقیقی مراحل کو سمجھ پائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیو، رمضان کا مقصد، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈر پاؤ۔ تو رمضان کے اندر بندہ مومن اپنے تقوی کو تر و تازہ کرتا ہے، اپنے اندر خوف الہی پیدا کرتا ہے، اور اس کے اندر ایک اچھا خاصا ملکہ، اچھی خاصی ایک عادت پڑ جاتی ہے کہ وہ حلال کردہ چیزوں کو بھی چھوڑ سکتا ہے۔ یہ چھوڑنے کا جو عادت، چھوڑنے کا جو مادہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، یہ بہت ہی اہم ہوتا ہے تقوی والی زندگی گزارنے کے لیے۔ تو جب ایک انسان اس مدت تک اس نے حلال کردہ چیزوں کو چھوڑ دیا، تو اس کے علاوہ جو مہینے ہوتے ہیں ان میں حرام کردہ چیزوں کو چھوڑنے میں کیا دقت ہے؟ یہی اس کے پیچھے کا مقصد ہے۔ تو انسان جب رمضان میں عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صدقہ و خیرات میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے، جب اتنے سارے کار خیر کرتا ہے تو اس کے تعلقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھے ہو جاتے ہیں۔ یعنی حقوق اللہ کے باب میں وہ بہت ہی چمکنا اور دھمکنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے عبادتیں کی، نمازیں پڑھی، روزہ رکھا، اور ایسی عبادت کی جس کے اندر اخلاص کا اہم عنصر مضمر ہوتا ہے۔ تو جب اس نے ایسی عبادتیں کی تو اللہ سے اس کے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ سے اچھے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں تو ضرور بھی ضرور ان کا امپیکٹ کریٹ ہونا ہے حقوق العباد میں۔
بندوں سے تعلقات جو ہوتے ہیں نا، اس میں اس کا اثر پیدا ہونا ضروری ہے۔ ایک انسان جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی اللہ کے بندوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے۔ یہ بہت ہی دقت اور بہت ہی ایک کانٹراڈکٹری چیز دیکھی جاتی ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں عبادتوں میں تو بڑے اچھے، لیکن جب لوگوں سے ملتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، تو ان کے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے بلنڈرز کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ انہوں نے حقوق العباد کو نہیں سمجھا یا پھر عمل کرنے کا ان کے اندر وہ جذبہ نہیں، بلکہ حقوق اللہ کے اندر بھی مسئلہ ہے۔ جس کا تعلق اللہ سے اچھا ہوگا، اللہ کے بندوں سے اچھا ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہم انبیاء علیہ السلام کو دیکھتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ان کے تعلقات بڑے اچھے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بڑے قریب ہوتے ہیں، وحی آتی ہے، ملائکہ سے گفتگو ہوتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے براہ راست نگرانی میں ہوتے ہیں، تو ان کے اخلاق بڑے منجھے ہو جاتے ہیں، بڑے بہترین ہو جاتے ہیں اللہ کے بندوں کے ساتھ۔ تو یہ جو کانٹراڈکٹری جو دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک انسان اللہ سے اچھے تعلقات ہیں لیکن بندگان خدا سے وہ اخلاق وہ ظاہر نہیں کر پا رہا ہے، تو معنی یہ کہ وہ اللہ سے جو تعلقات اس نے رکھے ہوئے ہیں اس میں سمجھنے میں یا پھر کہیں دوسری جگہ دقت ہے۔ اگر اس کے تعلقات واقعی صحیح ہوتے، واقعی اس معاملات کو سمجھ کے اس کے فہم کے ساتھ وہ کرتا، تو بندوں کے ساتھ تو اس کے اچھے تعلقات ہونے چاہیے۔ یہی انبیاء علیہ السلام کی تعلیم ہمیں بتاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اللہ سے جتنا قریب تھا اتنا ہی اللہ کے بندوں سے بہترین تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق کے لیے ساری تاریخ میں پہچانے جاتے ہیں۔ آج کی ہماری نشست یہی ہوگی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پڑھیں، اس باب کو بار بار پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بار بار سننا چاہیے۔ یہ اخلاق ایسی مجالس سجنی چاہیے، اخلاق کی یہ خوشبو ہر آدمی اسے محسوس کرے، اپنی زندگی میں لائے، کیونکہ انسان چاہے وہ اللہ سے تعلقات میں تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو جاتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن بندوں کے ساتھ جو اخلاق ہوتے ہیں یہ بہت ہی اہم ہوتے ہیں، اور اخلاق کی درستگی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بہت کام کیا۔ دیکھیے، اگر نوح کی گفتگو ہوتی ہے علیہ السلام تو ہمیں ان کا صبر یاد آتا ہے کہ 950 سال انہوں نے صبر کیا، دعوت دی اللہ کے طرف لوگوں کو، اور قوم کے ساتھ رہے، پھر اللہ کا عذاب آیا۔ تو نوح علیہ السلام کا صبر ہمیں جھلک کر دکھتا ہے۔ اور جب ہم بات ابراہیم علیہ السلام کی کرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام توحید یاد آتا ہے، کیونکہ وہ امام التوحید تھے، اور اللہ کی دعوت کو لے کر جس طریقے سے وہ دیوانہ وار اللہ کی زمین میں چلا کرتے تھے، گھوما کرتے تھے، وہ ساری باتیں یاد آتی ہیں۔ اور جب بات موسیٰ علیہ السلام کی آتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی وہ معجزے یاد آتے ہیں، عصا کا سام بننا اور ہاتھ میں چکا چوند روشنی آنا، اس کے علاوہ دیگر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں معجزے دیے، وہ ساری باتیں یاد آتی ہیں، ان کے معجزے یاد آتے ہیں۔ اور جب ہم عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو مردوں کو جلانا، قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے جو انہونی کو ہونی کر دکھایا اللہ کے حکم سے، وہ ساری باتیں یاد آتی ہیں۔ لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے تو مومنین کے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں، مجلسیں خوشبو سے بھر جاتی ہیں، انسان وہ اخلاق کو دیکھ کر بڑا تعجب کرتا ہے کہ بھئی ایسا بھی کوئی فرد تھا جو زمین میں لوگوں کے ساتھ چلا کرتا تھا، ایسے مقام والا، اس کے ایسے عمدہ اخلاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا وہ باب چمک کر ہمارے سامنے آتا ہے، اللہ اکبر۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پڑھتے ہیں، ان کے اخلاق کو آپ پڑھتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، ہم اور آپ کیا اللہ کے رسول کے اخلاق کی بات کریں گے؟ اللہ نے قرآن میں ان کی تعریف کی، اللہ نے قرآن میں جا بجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی۔ ایک جگہ اللہ نے کہا انک لعلی خلق عظیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے اونچے معیار پر فائز ہیں، آپ کے اخلاق بہترین ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ آپ نے کس اللہ کی رحمت کو لے کر ان منافقین کے ساتھ بہت زیادہ نرمی برتی۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ یہ آپ کے عمدہ اخلاق ہیں، آپ کی نرمی ہے، اگر آپ کے اندر یہ نرمی نہ ہوتی تو آپ کے ارد گرد آپ کے اشارے پر جان دینے کے لیے،
آپ کے اشارے پر اپنی پوری زندگی تش دینے کے لیے ایسی جماعت کبھی نہیں کھڑی ہوتی۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ بڑے سخت ہوتے، آپ کی بات چیت سخت ہوتی، آپ کا رہن سہن سخت ہوتا، تو آپ کے ارد گرد یہ جو لوگ جمع ہو گئے ہیں، مقدس جماعت جو جمع ہو گئی ہے، ایسا کبھی ہو نہیں سکتا۔ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اللہ کہتا ہے کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ انہیں معاف کر دیں، ان کے لیے اللہ کے پاس استغفار مانگیں اور ان سے مشورہ کریں، اور اگر آپ نے عزم کر لیا تو فوراً کر گزریے اللہ پر توکل رکھتے ہوئے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، ان عناصر کو، ان اہم خوبیوں کو بیان کیا، قرآن میں اللہ نے رکھ دیا تاکہ قیامت تک والے پڑھے ان اخلاق کو۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ اللہ نے کہا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ اکبر، کیسی آیت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے بلا شبہ آپ کے درمیان ایک ایسا رسول آیا جو تم میں سے ہے، حریص علیکم ما عنتم، اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے اگر تمہیں تکلیف پہنچے، اسے بڑی تکلیف پہنچتی ہے جب تمہیں تکلیف پہنچے، اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ تم پر مشقت نہ پڑ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ تعریف کر رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں آئے تراویح پڑھانے کے لیے، 4-5 دن آئے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خشیت ان تفرض علیکم، مجھے ڈر اس بات کی ہے کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ قرار دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم و کرم دیکھیے، اللہ نے یہی کہا قرآن میں عزیز علیہ ما عنتم، انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے اگر تمہیں تکلیف پہنچے، وہ نہیں چاہتا کہ تم پر مشقت ہو۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا رسول نبی الرحمہ ہے نا، اللہ اکبر، جو قرآن میں کہا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنین کے ساتھ بڑا ہی رحم اور بڑا ہی کرم کرنے والا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات مومنین سے اس کی دیکھیے کیسی تعریف کی، ایک مکمل پوری آیت اللہ نے نازل کی۔ ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، بلا شبہ آپ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اندر بہترین نمونہ ہے، بہترین رول ماڈل ہے۔ جو آدمی اللہ اور آخرت چاہتا ہے، جو آدمی اللہ کو بہت یاد کرتا ہے، اسے چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اندر ان چیزوں کو تلاش کرے جن سے ان کی اتباع مکمل ہو پائے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تعریف ہے جو اللہ نے قرآن میں گنا ہے۔ ایک جگہ نے اللہ نے کہا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے غمگین کیوں ہو جاتے ہیں، اتنا آپ کا دل اتنا ٹوٹ کیوں جاتا ہے جب تم دیکھتے ہو کہ لوگ تم پر ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غم اور اس ملال کو اللہ کہتا ہے کہ آپ اتنا فکر مت کرو۔ اندازہ لگائیں تو امت کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحیم اور اتنے کریم تھے، اور ان کے عمدہ اخلاق، اللہ اکبر، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں دلاسا دیتا ہے کہ نہیں، اتنا بھی آپ مت سوچئے، اتنا بھی غم مت کریے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا دین مکمل کر کے رہ گیا۔ تو قرآن پڑھتے ہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ رہے ہیں، یہ پورے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ قرآن نے جتنی باتیں بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیف کان خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ بعد کے لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں، تو انہیں خواہش ہوئی کہ پوچھ لیں ماں عائشہ سے، کیونکہ بہت ہی قریب ہوا کرتی تھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہوتے تھے۔ تو ماں عائشہ نے ایک جملے میں جواب دیا، کہا کہ تم قرآن تو پڑھتے ہو، تو قرآن کے احکامات، قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن باتوں کا ذکر کیا اس کا وہ عملی نمونہ تھے، وہ چلتے پھرتے قرآن تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق میں ایسا ریکارڈ قائم کیا جس کی مثال دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں جیسا کہ آپ نے سنا جا بجا اللہ نے ان کی تعریف کی اور ان کے اخلاق کے عمدگی کی تعریف کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں جنت کے درمیان ایک آدمی کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، جنت کے درمیان ایک آدمی کے لیے گھر کی گارنٹی دیتا ہوں، وہ آدمی ہے جس کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں، جس کے اخلاق اچھے ہو گئے میں اسے جنت میں گھر کی گارنٹی دیتا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔
ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب، تم میں سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن وہ فرد ہوگا جس کے اخلاق عمدہ ہوتے ہیں، جس کے اخلاق بہترین ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اکثر ما يدخل الجنہ التقوی وحسن الخلق، جنت میں لوگ بہت زیادہ جائیں گے، اس کی وجہ دو ہوگی، ایک ان کے پاس تقوی ہوگا، نمبر دو ان کے اچھے اخلاق ہوں گے، نمبر دو ان کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ پتہ چلا اچھے اخلاق کی ضرورت ہے جنت جانے کے لیے۔ آپ نے اپنے تعلقات اللہ سے اچھے قائم کر لیے، اس کے بعد کا درجہ آتا ہے کہ آپ اللہ کے بندوں سے بھی اچھے تعلقات رکھیں۔ لوگ مختلف ہیں، لوگوں کی تہذیبیں مختلف ہیں، ان کے تمدن مختلف ہیں، ان کی زبانیں مختلف ہیں، ان کا رہن سہن مختلف ہے، دل مختلف ہیں، زبانیں مختلف ہیں، ہر چیز مختلف ہے۔ تو ان کے درمیان آپ ان تمام کو اکوموڈیٹ کرنے کی جو صلاحیت رکھتے ہیں نا، یہاں پر آپ اپنے اخلاق کے اندر وہ لچک پیدا کر پاتے ہیں جس سے وہ بڑے عمدہ اور بڑے نرم بن جاتے ہیں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان من خیارکم احسنکم خلقا، تم میں سے بہتر آدمی وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، تم میں سے بہتر آدمی وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ من خلق حسن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قیامت کے دن ترازو میں سب سے زیادہ جن چیزوں کا وزن ہوگا ان میں اچھے اخلاق نمبر 1 آتے ہیں، ان میں سب سے پہلے اچھے اخلاق آتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب الفاحش البذیء، جو آدمی فحش زبان بولتا ہے، گندی زبان بولتا ہے، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احاسنہم اخلاقا، مومن کا ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے جب اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایمان سے جوڑ دیا اخلاق کو۔ مومن کا ایمان اگر وہ مکمل کروانا چاہتا ہے تو اس کے اندر اچھے اخلاق ہونے چاہیے، اگر اس کے اندر اخلاق ٹھیک نہیں ہے تو معنی یہ کہ ایمان میں نقص ہے، معنی یہ کہ ایمان میں نقص ہے۔ اس حدیث کو سنیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کبھی کبھار بعض لوگ ان کی عبادتیں کم ہوتی ہیں لیکن اخلاق کے ذریعے سے وہ عبادت گزار کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں۔ بعض روایتیں ایسی بھی آئی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آدمی تہجد نہیں پڑھتا، فرض نمازیں پڑھتا ہے، لیکن اپنے اخلاق کے ذریعے سے تہجد پڑھنے والے کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ رات بھر نماز پڑھنا اور دن بھر روزہ رکھنا، یہ جو بعض لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے جو زبردست عبادت گزار ہوتے ہیں، ان کے درجے کو پہنچ جاتا ہے بعض وہ آدمی جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں تو دیکھیے عبادت کے کس درجے کو پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو عزیز ساتھیو، احادیث اخلاق کو لے کر بہت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی ہر جگہ تعلیم دی۔ یہ جو عرب کے جو بدو تھے جن کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بن کر آئے، یہ تھے کیا؟ انہیں نہ تعلیم تھی، ان پڑھ تھے، خواندگی نہیں تھی، ان کی بستیاں اجاڑی ہوئی، ان کے ہاں ترقی کے نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، کوئی ادھر آنا پسند نہیں کرتا، کوئی ان پر حکومت کرنا پسند نہیں کرتا، کوئی تہذیب نہیں، کوئی کلچر نہیں، یہ لوگ خانہ بدوش لوگ تھے۔ ان کے درمیان اتنا بڑا پیغام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہیں مول لینے کے لیے، ان کے دلوں کو مول لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی ضرورت تھی، ورنہ ان عربوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے مولڈ کیا یہ ممکن نہیں تھا۔ اگر ان کے اخلاق سخت ہوتے تو کوئی انہیں مانتا بھی نہیں، صاحب دور چلے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، بدو بھی آتے، جنگل سے بھی لوگ آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کے جاتے۔ اس واقعے کو سنیے گا، نسائی کی روایت ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل رہے تھے تو پیچھے سے ایک بدو نے اپنی چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلق میں پھینک ڈالی، اور اس کے بعد چادر پکڑ کے وہ کھینچنے لگا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلق کے اس علاقے میں زخم بھی نکل آیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر دیکھا تو وہ جو جنگلی تھا، وہ جنگل سے جو آیا ہوا تھا، وہ اس نے کھینچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تو اس نے کہا کہ تمہارے پاس جو مال غنیمت رکھا ہوا ہے بیت المال میں، یہ نہ تمہارا مال ہے نہ تمہارے باپ کا مال ہے، یہ مال لوگوں کا ہے، اس مال میں سے مجھے دو، مجھے ضرورت ہے۔ یعنی اسے وہی آتا ہے، یہی طریقہ آتا ہے پوچھنے کا، اسی طریقے سے وہ گفتگو کرتے ہیں اپنے علاقے میں۔ تو یہ صاحب نے بالکل اسی طرز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلوک کیا۔ تو ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ اگر کسی اسٹیٹ کے بڑے کے ساتھ ایسا سلوک کرے
تو وہ آدمی تو گیا، ختم اس کا معاملہ. لیکن یہ تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے آدمی، تجھے پتا ہے تیرے سے میں بدلہ لے سکتا ہوں، تو نے مجھے چوٹ پہنچائی ہے. تو پتا ہے اس اعرابی نے کیا کہا؟ اس اعرابی نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم معاف کرنے والے ہو، مجھے معلوم ہے کہ تم عفو دروازے سے کام لیتے ہو، مجھے معلوم ہے کہ تم بدلہ لیتے نہیں، مجھے معلوم ہے کہ تمہارا دل بڑا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان باتوں کو سنا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو اسے ایک اونٹ بھر سامان اسے بیت المال سے دیا گیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے ان بدوؤں کے ساتھ. ایک بدو ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوا، سیدھے قبلے کی طرف گیا اور سیدھے اس نے پیشاب کر ڈالی. ہم ہر بار سنتے ہیں اس حدیث کو، لیکن اس کی کیفیت کو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک آدمی داخل ہو رہا ہے اور سیدھے قبلے کی طرف جا کر وہ پیشاب کر رہا ہے. تو وہ آدمی کی ذہنیت کیا ہوگی، اس کا کیا مائنڈ سیٹ ہوگا؟ یعنی وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک ہے، کیا غلطی کیا ہے؟ یعنی وہ جہاں رہتے ہیں وہاں یہ چیزیں ہوتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو انہی میں سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دوسرے ملک سے تو آئے نہیں تھے، وہ بھی تو عربی تھے، وہ بھی تو قریشی تھے، انہی لوگوں کے درمیان تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو کے ساتھ جو سلوک کیا، ساری دنیا کو پیغام پہنچایا کہ رسالت کے مستحق ان کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ یہ معاملہ کوئی اور کر نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ لوگ دوڑ رہے ہیں وہ صاحب کو روکنے کے لیے، اب تو وہ تو پیشاب میں مصروف ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زمیرو، چھوڑ دو اسے کچھ مت کہو. تو صحابہ رک گئے اور جب وہ صاحب نے مکمل کر لیا اپنا کام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صاحب کو دیکھ کر کہا اے آدمی، یہ اللہ کی مسجد ہے، اس مسجد کو بنایا گیا اللہ کے ذکر کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے اور اچھے کاموں کے لیے، ان کاموں کے لیے نہیں. تو وہ جو بدو تھا اسے معلوم ہو گیا کہ اس نے بہت ہی گھناؤنی غلطی کر ڈالی، اور جس انداز سے شور شرابہ ہو رہا ہے، جس انداز سے لوگ آ گئے مارنے کے لیے، اس نے تو سمجھا کہ بھائی اب تو مقابلہ مجھے کرنا ہے. اس نے کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا کہ ایسا کچھ ہوگا. وہ تو تیار ہو گیا تھا لڑائی لڑنے کے لیے، اب لوگ ماریں گے، اسے مارنا ہے، وہ اس کے ذہن میں تصور آ گیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس نے یہ بات سنی تو اتنا متاثر ہوا، اس نے کہا کہ اے اللہ، مجھے اور محمد پر رحمت نازل کر، بقیہ جتنے ہیں ان میں سے کسی پر رحمت نازل مت کر، باقی جتنے بھی ہیں ان میں سے کسی پر رحمت نازل کر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد حجرت واسعا، اے آدمی اللہ کی رحمت بہت کشادہ ہے، تو نے تو اسے تنگ کرنے کی کوشش کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو معاف کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے جس کے تصور میں بات ہے کہ وہ عبادت گاہ میں پیشاب کر سکتے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے کہ کس لیول کی ان کی ذہنیت تھی. اور ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے ریٹریو کیا اور جس انداز سے انہیں بہترین لوگ بنایا، یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. اے کاش ہم ان اخلاق کو بار بار پڑھتے، ان اخلاق میں سے چند حصوں کو اپنی زندگی میں لاتے. ہم جو توحید کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم جو سنت کا دعویٰ کرتے ہیں، اخلاق کے باب میں اتنے کمزور ثابت ہوئے ہیں کہ اللہ المستعان. ہم میں سے اگر بعض لوگ صف میں کھڑے ہیں، اگر کوئی آدمی انہیں کچھ کہہ کے پکارتا بھی ہے یا پھر صف میں اسے کچھ تکلیف بھی ہو گئی تو آدمی کا چہرہ آپ دیکھنے کے لائق ہوتا ہے نا، وہ بھڑک جاتا ہے، اسے غصہ آتا ہے نا. جب آپ ایک آدمی سے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ اپنی گاڑی یہاں پارک کرو تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا چہرہ بدل جاتا ہے. یعنی دوسروں کو ٹالریٹ کرنے کا بالکل ہمارے ہاں دماغ میں تصور ہی نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں سڑکوں میں چھوٹی سی غلطی تھی، یہ صاحب کی گاڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو آپ ادھر دیکھتے ہیں کہ لوگ کیسے جھگڑ جاتے ہیں، کیسے گالیاں منہ میں نکل آتی ہیں. یاد رکھ لیں، جس کے پاس علم کم ہوتا ہے، جس کے پاس سمجھ کم ہوتا ہے، اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے. اس کا غصہ اس کے ناک پر ہوتا ہے، اسے جلدی غصہ آ جاتا ہے نا. وہ فوراً اپنے آپ کو انسلٹ محسوس کرتا ہے، فوراً یہ سمجھتا ہے کہ یہ آدمی نے مجھے ایسے کیوں کہہ دیا ہے نا. یہ اس کے سمجھ کی کمی، اس کے علم کی کمی ہوتی ہے. اور جس کے پاس علم اور فہم ہوتا ہے ان کے اندر ٹیمپرمنٹ زیادہ ہوتا ہے، ان کے اندر ٹالرنس کی کیفیت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ ان چیزوں کو لے کر فوراً بھڑکتے نہیں ہیں. یہ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمان جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے، ان کی شخصیت کے اندر رول ماڈل تلاش کرنے والے، ہم اور آپ کو چاہیے کہ ان اخلاق میں سے، اس خوشبو میں سے تھوڑی بہت خوشبو ہم بھی اپنے اندر لائیں، ہمارے اندر ان چیزوں کو اپنائیں. ہماری بات چیت میں، ہماری گفتگو میں، ہمارے رہن سہن میں، لوگوں کے معاملات میں اگر ہم نے ان چیزوں میں سے تھوڑا بھی کرا نا
لوگ مسلمان ہو جائیں گے، دھڑا دھڑ مسلمان ہو جائیں گے۔ اب مسلمان نہیں ہوتے ہیں، اس کی وجہ صرف مسلمان ہیں، انہوں نے ان کے اخلاق کو دیکھا، ان کی بات چیت دیکھی ہے نا، ان کے غصے کو دیکھا، ان کے جھگڑے کو دیکھا، ان کی کردار کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ ہم بہتر ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم بہتر ہیں، ان سے ان کے دین میں جانے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اے کاش ہم مسلمان بیٹھیں سیریسلی اور بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کو پڑھیں۔ میں تو کہوں گا کہ آپ ہر مہینے میں ہر 2 مرتبہ مہینے کم از کم اخلاق کے اس پارٹ کو پڑھیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اخلاق ایک مستقل چیپٹر ہے، بہت سارے اس کے اندر واقعات ہیں، بہت سارے نمونے، بہت سارے گائیڈ لائنس ہیں، بہت سارے سلیوشنز پیدا کرنے کے طور و طریقے ہیں۔ ان چیزوں کو ہم بار بار پڑھیں نا، ہمارے بار بار پڑھنا چاہیے، بار بار سننا چاہیے پہلے، تاکہ آدمی عمل کر پائے۔ جب تک آدمی سے بار بار نہیں سنے گا تو آدمی کے اندر وہ عمل کرنے کا جذبہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ تو عزیز ساتھیو، اخلاق بہت ہی اہم ہے اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء کا انتخاب کیا جن کے اخلاق بہتر ہوتے ہیں، جن کے اندر دل بڑا نرم ہوتا ہے، جن کے اندر گفتگو کرنے کا انداز ہوتا ہے، جن کے اندر رہن سہن کا معاملہ سمجھ میں آتا ہے۔ ایسے لوگوں کا انتخاب ہوتا ہے تاکہ وہ صحیح ڈھنگ سے اپنی بات پہنچا پائے، صحیح ڈھنگ سے اللہ کی دعوت کر پائے۔ تو اخلاق عزیز ساتھیو، اس کی درستگی بہت ضروری ہے۔ اچھا، یہاں پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں اخلاق، چونکہ یہ لفظ خلق سے نکلا ہے، خلق کا مطلب پیدائش، تو اخلاق پیدائشی ہوتے ہیں۔ آدمی پیدا ہوتا ہے تو اپنے اخلاق لے کر پیدا ہوتا ہے، اس کی باڈی لینگویج، اس کا رہن سہن، اس کی بات چیت، اس کا دماغ، اس کا دل اور ان کی کیفیات، یہ تمام چیزوں کو لے کر پیدا ہوتا ہے۔ تو جب وہ پیدائشی ہیں تو ان میں تبدیلی کیسے آئے گی؟ جب وہ پیدائشی ہیں تو تبدیلی کیسے آئے گی؟ کیا اسے چینج کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے؟ بعض لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں۔ 1000 کوشش کر لیں، کیا آدمی اپنے اخلاق کو بدل سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ضرور بدل سکتا ہے۔ اسی لیے تو قرآن میں، حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی تعلیم دی، کہا کہ بھائی ان چیزوں کو اپناؤ، آدمی اپنے اخلاق کو بدل سکتا ہے، اگر وہ سیریسلی سوچے اپنے اخلاق کو بدل سکتا ہے۔ اللہ اکبر! کتنے ایسے ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے، اسلام سے پہلے وہ پتہ نہیں کیسے کیسے تھے، ہر قسم کی حرکتیں تھیں، لیکن اسلام لانے کے بعد، اخلاق کے باب کو پڑھنے کے بعد، انہوں نے اپنے اخلاق کو اتنا سدھارا کہ وہ اپنے قوموں کے لیڈرز بن گئے، اپنے قوموں کے سردار بن گئے، قوموں نے ان کے اخلاق کو مانا، ان کی بات چیت کو مانا۔ تو انسان اپنے اخلاق کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ اخلاق کو بدل سکتا ہے۔ اگر کوئی اس کے اندر خامی ہے، اس نے اسے جانچ لیا، اس نے اسے پہچان لیا، اس میں اس نے کام کیا تو بدل سکتا ہے۔ اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جو اپنے کمزوریوں کو جانتا ہے، جو اپنے عیبوں کو جانتا ہے۔ آدمی جب تک اپنے عیب کو پہچانتا نہیں، وہ بدل نہیں سکتا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بہت اچھا آدمی ہوں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے اخلاق اچھے ہیں، لیکن انہیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ دوسرے ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں، ان کے رویے سے دوسرے پریشان ہے تو ہے کہ نہیں ہے، تو دوسرے ان کے اخلاق کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، اسے جانچنا پڑے گا، اور اس کے بعد اپنے عیبوں کو جاننے کے بعد ان پر کام کرنا پڑے گا۔ اسی لیے بندے مومن کی نصیحت بہت ضروری ہوتی ہے۔ ایک جو انصاف پسند مومن ہوتا ہے یا پھر کسی دوسرے مومن سے اس کا گہرا لگاؤ ہوتا ہے تو بہترین تحفہ جو اسے دے سکتا ہے وہ یہ ہے کہ بہترین نصیحت کر سکتا ہے، اور اسے الگ لیں اور اسے بتائیں کہ بھائی آپ کے اندر یہ چیز اگر آپ درست کر لیں گے تو آپ بہتر آدمی بن سکتے ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور صحابہ نے کیا۔ ایسا نہیں کہ پبلکلی بتایا کہ بھائی آپ کے اندر یہ خامیاں ہیں، یہ تو انسلٹ کرنا ہے، آدمی کو ذلیل و خوار کرنا ہے۔ اس میں نصیحت کرنے کا وہ اخلاص والا دل ہے ہی نہیں، مخلص آدمی، سچا آدمی اگر نصیحت کرنا چاہتا ہے تو آدمی کو اکیلے لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بھائی میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں یہ چیز آپ کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سے آپ کام کریں، اور آپ بھی میرے اندر کچھ خامی دیکھیں تو بتائیں۔ تو انسان ایسے ہی ڈیولپ ہوتا ہے۔ ہر آدمی ہے نا، ہر اعتبار سے مکمل نہیں ہوتا، اس کے اندر کہیں نہ کہیں اس کے کیریکٹرز میں، اس کے بات چیت میں، اس کے باڈی لینگویج میں، اس کے بیٹھنے میں، اٹھنے میں بعض چیزیں اس کے اندر پتہ نہیں کیسے داخل ہو جاتی ہیں۔ جب وہ ایک اچھے مخلص کے ساتھ بیٹھتا ہے اور ان سے ان باتوں کو سنتا ہے تو اپنے آپ کو درست کر سکتا ہے۔ تو فیصلہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنے اخلاق کو بدل سکتا ہے، یہ نہیں کہ پیدائشی ہے اور اسے بدل نہیں سکتا، ہرگز نہیں۔ کنجوس سے کنجوس آدمی سخی داتا بن سکتا ہے، سخت سے سخت بولنے والا نرم سے نرم بول سکتا ہے، سخت سے سخت معاملہ کرنے والا نرم سے نرم معاملہ کر سکتا ہے۔ یہ انسان کے اندر یہ ممکن ہے۔ جیسے ایک آدمی بری عادت کو چھوڑنا چاہے تو وہ سیریس ہوتا ہے، تب جا کے وہ عادت اسے چھوٹتی ہے،
بالکل اسی ڈھنگ سے اگر آدمی اپنے اخلاق کو بدلنا چاہے، اس تعلق سے وہ سیریس ہو، تو وہ اپنے اخلاق کو بدل سکتا ہے۔ یہ یقینی بات ہے، اہل علم نے اس تعلق سے لکھا بھی ہے، بتایا بھی ہے۔ تو اگر آپ پوچھیں گے کہ بھائی اخلاق کیا ہے، کیا کرنے سے اچھے اخلاق کہیں گے آپ، کون سی صفتیں آنی چاہیے، کون سی چیزیں میرے اندر آنی چاہیے، میرے کیریکٹرز میں کہاں کیا مجھے آنا چاہیے، ہے نا، یہ آدمی پوچھتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو بہت سارے کیریکٹرز ہیں۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، وہ یمن سے آئے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک دیکھ رہے تھے، اس کے بعد انہیں بلا کے کہا کہ انی احبک فی اللہ، میں تجھے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ ان فیک خصلتین یحبہم اللہ ورسولہ، تمہارے پاس دو ایسی خصلتیں ہیں جنہیں اللہ اور اللہ کے رسول بہت پسند کرتے ہیں۔ اور پھر کہا الحلم والانا، اے آدمی تیرے پاس بردباری ہے اور تیرے پاس بہت زیادہ صبر ہے، تیرے پاس بردباری کہتے ہیں فوراً ریاکشن نہیں دکھاتا آدمی، معاملات کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن اسے جس انداز سے کنوے کرنا چاہتا ہے اس انداز سے کنوے کرتا ہے، فوراً ریاکشن نہیں دکھاتا، فوراً اپنا غیظ و غضب نہیں دکھاتا، فوراً چلاتا نہیں، فوراً اس کے آنکھیں نکل نہیں آتی، بلکہ وہ اپنے غصے کو پیتا ہے اور وقت کی تلاش میں ہوتا ہے، اور جب جہاں ان چیزوں کو پیش کرنا ہے ان چیزوں کو ان جگہوں میں پیش کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حلم، اور انا کہتے ہیں بہت زیادہ صبر کرنے والا۔ انسان جو صبر کرتا ہے اس کے اندر غیر معمولی اسٹرنتھ پیدا ہوتا ہے، اس کے دماغ میں اسٹرنتھ بہت ہوتا ہے۔ جو بے صبرہ ہوتا ہے نا، بہت ہلکا ہوتا ہے، اسے پینک ہونے کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں ہوں گی۔ جو آدمی صبر زیادہ کرتا ہے اس کا مائنڈ سیٹ بڑا پختہ ہوتا ہے، اور یہ آدمی پریشانیوں میں ٹھہرتا ہے، واویلا مچاتا نہیں، پریشانیوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کی مدد سے ان کا مقابلہ کرتا ہے۔ جو آدمی جس کے پاس صبر کم ہوتا ہے، تحمل کا مادہ کم ہوتا ہے، یہ تو ہلکا ہوتا ہے بالکل پیپر کی طرح، جس میں بھڑبڑائی کی آواز آتی ہے اور اس کے بعد وہ معاملات کو جھیل نہیں سکتا، ہار جاتا ہے، غلطیاں کر بیٹھتا ہے۔ اگر آپ پوچھیں گے وہ کون سے اخلاق ہیں، وہ کون سے کیریکٹرز ہیں جنہیں میں اپنانا چاہیں، تو یاد رکھیے گا اہل علم نے اس تعلق سے لکھا ہے اور بتایا ہے کہ 4 ایسے اخلاق ہیں جنہیں آپ اپنائیں گے تو ان کے ساتھ ساتھ دوسرے اخلاق بھی داخل ہو جاتے ہیں، یعنی جتنی بھی اچھے اخلاق ہیں، ہے نا، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا، زبان میں نرمی ہو، معاملات میں سچائی ہو، ہے نا، ایسا جو بھی اخلاق آپ پڑھتے ہیں، کیریکٹرز پڑھتے ہیں، وہ سارے کیریکٹرز 4 کیریکٹر سے ان کی ندیاں نکلتی ہیں۔ پہلا ہے عدل، اس کے بعد ہے صبر، اس کے بعد ہے پاک دامنی عفت، اور اس کے بعد ہے دلیری، انصاف، صبر، پاک دامنی، دلیری۔ کہا العدل والصبر والعفہ والشجاعہ، یہ 4 اخلاق ہیں جن میں ایک انسان کو کام کرنا چاہیے۔ پہلا ہو گیا عدل، انصاف۔ ایک انسان، اس کے اندر انصاف ہونا چاہیے، ہے نا، وہ یہ نہیں کہ بھائی میں فلاں قبیلے سے ہوں، میں فلاں زبان بولتا ہوں، میرا فلاں رنگ ہے، میں فلاں ہوں، ہے نا، یہ وہ الگ ہیں، ان کے لیے الگ حکم ہے، میرے لیے الگ حکم ہے، یہ نہیں ہوتا۔ وہ دوسروں کو بھی انسان مانتا ہے، میں بھی انسان ہوں، جو چیز مجھے ہرٹ کرتی ہے وہ چیزوں سے وہ بھی ہرٹ ہوتے ہیں، جو چیزوں سے مجھے فائدہ ہوتا ہے وہ چیزوں سے انہیں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے وقت عدل کے اس پیمانے کو باقی رکھنا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر، کیسا عدل تھا، مقابلہ نہیں کر سکتی دنیا کی کوئی طاقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع میں، ابھی لڑائی ختم ہوئی، مشرکین کو قیدی بنا کر لا لیا گیا ہے، قیدیوں کی تعداد لگ بھگ 70 کی ہے۔ ان قیدیوں میں ایک ہیں جن کا نام ہے ابو العاص، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اس وقت مکے میں ہوا کرتی تھی جو ابو العاص کے ماتحت تھی۔ اب یہ صاحب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے بدر میں آ گئے، اتنا مشرکین سے ان کا تعلق تھا، اتنا وہ اہل اسلام سے نفرت کرتے تھے۔ بعد میں چل کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ایک الگ بات ہے، لیکن اس موقع پر یہ دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی لڑائی کے اختتام پر یہ اعلان کیا تھا کہ بھائی صاحب، اگر آپ لوگ رہائی چاہتے ہو تو 2 میں سے ایک، تم میں سے جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتا ہے وہ ہم میں سے 10 لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھائے، اور سکھا دے گا تو وہ اپنی رہائی لے کے نکل سکتا ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتا تو اپنے گھر والوں سے پیسے منگائے، فدیہ منگائے، اور پیسے دے کے اپنے آپ کو رہا کریں۔
تو بعض لوگوں نے تعلیم دی، اور جن کے پاس لکھنا پڑھنا نہیں آتا انہوں نے اپنے گھروں سے کہلوا بھیجا، وہاں سے پیسے منگوائے۔ تو یہ ابو العاص تھے، ان کے پاس جو ہے نا پڑھنا لکھنا آتا تھا، تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو لکھا، تو وہاں سے ان کی لڑکی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ایک چیز، ایک ہار تھا، وہ بھیج دیتی ہے۔ اور ابو العاص یہ جو تھے، جب وہ ہار ان کے پاس آیا تو وہ ہار لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں، اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رقت طاری ہو جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم پڑ جاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ایام یاد آتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی عورت نہیں تھی، یہ وہ عورت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ، ہر آن ساتھ دیا کرتی تھی۔ جب لوگوں نے جھٹلایا، اس نے آمنا کہا، جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا نہیں، اس عورت نے مانا، جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھتکارا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ تو کچھ کم قربانیاں نہیں مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی۔ تو ان کا یہ ہار جب ابو العاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس دے رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ میرا فدیہ ہے، مجھے رہا کر دو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو دیکھا اور اپنی بیٹی یاد آئی، یہ بیٹی کی طرف سے آیا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رقت طاری ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نم پڑ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم میں آ گئے۔ تو انصاف دیکھیے، حکم یہ ہو گیا تھا کہ بھائی فدیہ لا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہار کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور صحابہ کے پاس پلٹ کر کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں اس ہار کو واپس کر دیتا ہوں، اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں اس ہار کو واپس کر دیتا ہوں۔ صحابہ سر پیٹ کر رہے کہ کہا اللہ کے رسول آپ ہم سے اجازت مانگ رہے ہیں نا، آپ ہم سے اجازت مانگ رہے ہیں، آپ پر اللہ کا قرآن نازل ہوا، آپ نے اللہ کی طرف سے پیغام سنایا، ہم نے سب چیز کو مانا، اس معاملات میں آپ ہم سے اجازت مانگ رہے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف تھا، یہ نہیں کہ بھائی میں سردار ہوں، یہ نہیں کہ بھائی میں لشکر کا بڑا ہوں، یہ نہیں کہ بھائی میں جو کہوں گا وہی فیصلہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹا، چونکہ یہ معاملہ ان کا نجی تھا، ان کا پرسنل معاملہ تھا۔ اگر کوئی دوسرا معاملہ ہوتا جس کا تعلق سب سے ہوتا تو فیصلہ سناتے، لیکن چونکہ پرسنل تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کے ان لوگوں سے اجازت مانگی۔ تو یہاں پر معلوم ہوا ساری دنیا کو کہ عدل کیسا کرنا چاہیے، انصاف کیسے ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک واقعہ مجھے یاد آیا، بدر کی جب لڑائی ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کی، لوگوں کے صف میں کھڑایا، سب سے کہا کہ بھائی بالکل سٹریٹ کھڑے ہو جاؤ۔ تو صفوں سے جو بھی باہر تھے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا صف کے اندر دھکیل رہے تھے۔ تو ایک صحابی تھے جن کا نام تھا سواد بن غزیہ، وہ صف کے باہر آ گئے جانتے بوجھتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر رکھ کے ان کے پیٹ میں، کہا کہ پیچھے ہٹو۔ تو جیسے انہوں نے پیٹ میں تیر رکھا تو سواد بن غزیہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے مجھے چوٹ پہنچائی، مجھے بدلہ چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قمیص کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا بدلہ لے لو، کیونکہ ان کے جسم میں قمیص نہیں تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قمیص کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مجھ سے بدلہ لے لو۔ تو سواد بن غزیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ حرکت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو سواد بن غزیہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی لڑائی کے میدان میں جا رہے، کون آئے گا کون نہیں آئے گا پتہ نہیں، میں نے چاہا کہ میری چمڑی آپ کی چمڑی سے لگ جائے تاکہ میری نجات ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو بھائی ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کیا۔ انصاف دیکھیے، انصاف دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم، انصاف بے انتہا انصاف، ممکن ہی نہیں کہ اس باب پہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کر پائے۔ ایک بنو مخزوم کی عورت تھی، اس نے چوری کر لی، لوگ آئے شکایت کی، کہا کہ یہ عورت نے چوری کر لی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ تو جب یہ حکم سنایا گیا تو بنو مخزوم یہ بنو ہاشم کے ٹکر کا قبیلہ تھا، ان کے بھی یہاں بڑے بڑے لوگ ہیں، تو انہوں نے فوراً آواز اٹھائی، کہا کہ نہیں ہماری عورت تو حسب و نسب والی ہے، اس کے ہاتھ کاٹیں گے تو ہماری قبیلے کی توہین ہوگی۔ تو لوگ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سفارش کرنے کے لیے۔ تو لوگوں کو معلوم ہے کہ اسامہ بن زید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بہت ہی قریب ہوتا ہے، جا کے اسامہ بن زید سے کہنے لگی کہ آپ سفارش کریے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کے تعلق سے دوبارہ سوچیں۔ تو اسامہ بن زید چلے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نادانی میں، اور کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ہاں سفارش کرنے کے لیے آیا ہوں اس مخزومیہ عورت کی وجہ سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ گیا، کہا کہ اے اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ تو اللہ کے حد میں سفارش کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس جملے کو دہرا رہے تھے۔ تو اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ کاش میں اس سے پہلے اسلام نہیں قبول کرتا، میں ایسے محسوس کرتا ہوں کہ ابھی میں اسلام قبول کیا ہوں، یعنی میرے سارے اعمال ضائع ہو گئے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر ڈالی۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ اے اسامہ غور سے سن لو، اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹتا. یہ انصاف کا پیمان. اللہ اکبر. اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کو کاٹ ڈالتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کو بتایا کہ بھائی صاحب انصاف کیسے ہوتا ہے. سرداروں کے لیے، بادشاہوں کے لیے ایک انصاف، غریب و محتاجوں کے لیے ایک انصاف، ان کے لیے الگ پیمانہ، ان کے لیے الگ پیمانہ. یہی تو ساری دنیا پڑھتی آ رہی ہے، یہی تو ساری دنیا دیکھتی آ رہی ہے. لیکن ان ہنگاموں میں ایک ایسا فرد جس نے عدل و انصاف کے پیمانے کو عمل کر کے دکھایا اور ہر جگہ اس نے عدل کو اپنے پاس رکھا. عزیز ساتھیو، عدل جو ہوتا ہے، انصاف پسندی ہوتی ہے، یہ اخلاق کا بہت ہی اہم عنصر ہے. جس کے پاس عدل و انصاف نہیں، وہ آدمی اچھے اخلاق والا ہو نہیں سکتا. چاہے 1000 مرتبہ ہنس لے، چاہے اس کی بات چیت میں 1000 مرتبہ نرمی پیدا ہو جائے، لیکن اگر اس کے پاس انصاف نہیں ہے، اس نے کہا کہ بھئی میرے لیے قانون، دوسروں کے لیے قانون، میں اور میرے بچے دوسرے اور کچھ اور، میں اسپیشل، دوسرے اسپیشل نہیں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، تو یاد رکھ لیجئے اس نے اخلاق کو ڈھا دیا. اس کے پاس کوئی اخلاق نہیں ہے. تو اخلاق کا پہلا باب عزیز ساتھیو عدل. عدل، انصاف کے اندر، انسان کے اندر انصافی ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ نے سنا عدل کے بعد دوسرا اہم کردار ہوتا ہے صبر. اچھے اخلاق کے لیے آدمی کے پاس انصاف کے بعد صبر ہونا چاہیے. اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے ریکارڈ قائم کیے، کوئی انسان ان کے مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے جو کئی دنوں کے بعد پیدا ہوئے، جن کا نام تھا ابراہیم، وہ 2 سال تک زندہ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھرپور دیکھ بھالی کی، لیکن ایک ایسی گھڑی آئی جس میں انہیں مرنا تھا، اور جب ایک دم کمزور ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اس بچے کو ڈال دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تڑپنے کو دیکھ رہے ہیں. اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے ساتھ یہ کہ ان کے بچہ ان کی گود میں تڑپ رہا ہے اور آخری سانس لے رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابراہیم، اے ابراہیم، ہم تمہاری محبت میں ہمارے دل پانی ہیں، ہم تمہاری محبت میں ہم جو ہے تمہیں کھونا نہیں چاہتے. آپ کا بچھڑنا ہم پر بڑا گراں گزرتا ہے، لیکن ہم زبان سے صرف وہ کہیں گے جو ہمارے رب کو راضی کرے. اس معاملے میں ایسے موقع میں آدمی کچھ نہ کچھ کہہ بیٹھتا ہے. جب آدمی دیکھتا ہے کہ اپنا چہیتا مر رہا ہے تو وہ ایسی ایسی باتیں کہہ ڈالتا ہے جس میں اللہ کو بھلا دیتا ہے، آخرت کو بھلا دیتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی اس عین گھڑی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں کیا؟ زبان سے الفاظ نہیں ادا کیے جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں، بلکہ اللہ کی رضامندی کا اظہار کیا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے تو وہاں پر دیکھا کہ ایک عورت ایک قبر کے پاس بیٹھ کے دھاڑے مار مار کے رو رہی ہے، زار و قطار رو رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے اس عورت سے کہنے لگے کہ عورت دھیرج رکھ، صبر کر. تو اس عورت نے، چونکہ وہ بہت ہی غم میں تھی، اس نے دیکھا نہیں کہ وہ کس سے بول رہی ہے، تو اس نے کہا کہ اے آدمی یہاں سے ہٹ، تجھے کیا معلوم میں کس حالت میں ہوں. تو وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. تو اس کے بعد لوگ آ کے کہنے لگے کہ تجھے پتا ہے تو نے کس سے کیا کہا؟ تو کہا کہ یہاں پر اللہ کے رسول آئے ہوئے تھے، تو نے اتنا سخت جملہ کہہ دیا. تو اس کے بعد وہ دوڑ کر گئی، جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منت سماجت کرنے لگی. کہا اللہ کے رسول میں بہت ہی غم میں تھی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون آ رہے تھے جا رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصبر عند صدمۃ الاولی، اصل صبر کب ہے؟ جب آدمی کو شاکنگ نیوز پہنچتی ہے، وہاں پر اسے ٹھہرنا ہوتا ہے. وہاں پر آدمی کچھ بھی بگ ڈے، کچھ بھی کہہ دے جس سے لوگوں کو نقصان ہو، خود اپنے ایمان کو نقصان پہنچائے، تو یہ آدمی بے صبرہ کہلائے گا، اس کے پاس صبر نہیں ہے کہلائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ صبر کب شروع ہوتا ہے؟ جب پہلا شاک لگے، وہاں سے صبر شروع ہو جاتا ہے. آدمی کو جب پہلا شاک لگتا ہے تو وہ بے قرار ہو جائے. ان دونوں کو ہٹا دو بھیا، کسی آپ وہاں بیٹھو بیٹا، آپ وہاں بیٹھو. تو عزیز ساتھیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے بہترین نمونے قائم کیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر آپ دیکھتے ہیں طائف کے اس سفر میں. طائف کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، 3 سرداروں کو بلایا اسلام کی طرف، تینوں کے پاس اسلام پیش کیا، اور تینوں کے تین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کہ صرف انکار کا معاملہ کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباش گنڈے لگا دیے اور ان سے کہا کہ ان پر پتھراؤ کرو، انہیں نقصان پہنچاؤ. تو کیسے ظالم تھے، اچھا پیغام لے کر آیا تھا. ایک مہمان، عربوں کے پاس مہمان نوازی ہوتی ہے، چاہے دشمن بھی ہو وہ مہمان نوازی کرتے ہیں. لیکن طائف کے اس قبیلے بنو ثقیف نے بڑا ہی عجیب سلوک کیا، اور نہ کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کی، بلکہ انہیں دھتکارا
اور انہیں کھانے کے لیے پینے تک کے لیے بھی کچھ نہیں کیا کہا، بلکہ الٹا گھنڈوں کو ان کے پیچھے لگا دیا اور کہا کہ ان پر پتھراؤ کیا جائے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گھنڈوں نے پتھراؤ کیا، یہاں تک کہ جسم سے خون نکلتا رہا اور پیروں میں جم گیا، جوتی نہیں نکل پا رہی تھی، اور یہ دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا ہی سخت تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغیچے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، وہاں پر عداس سے ملاقات ہوتی ہے، وہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے جاتے ہیں، بالکل مایوسی کہ وہ ابر گھٹا ٹوپ اندھیرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں چھائے ہوئے ہیں کہ بھائی مکے میں یہ حالت ہے، طائف آئے یہیں پر یہ حالت ہے، تو اے اللہ تیرے دین کو کون مانے گا؟ یہ لیول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم پہنچ گیا تھا۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہاڑ کے فرشتے کو بھیجا اور کہا کہ اے محمد آپ کہیے، آپ حکم دیجئے، ہم الاخشبان، دو جو بڑے بڑے پہاڑ کے جو سیریز ہیں، ان دونوں کو ان لوگوں پر دے مارتے ہیں، پورے کا پورا قبیلہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سخت حالت میں بھی صبر کے پیمانے کو نہیں چھوڑا۔ وہاں پر عام طور پر لوگ بھڑک جاتے ہیں، کیسا سلوک ہے یہ؟ میں نے تو دولت نہیں مانگا، میں جھگڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں اللہ کا پیغام سنانے کے لیے آیا ہوں۔ تم عرب جاہل اور بدو اور دشمنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو، مہمان نوازی کرتے ہو، تم لوگوں نے میرے ساتھ کچھ عجیب و غریب واقعہ کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان لوگوں پر بد دعا بھیجتے اور ان کے لیے حق بنتا تھا، لیکن یہ تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بد دعا نہیں بھیجی، بلکہ کہا اے جبرائیل میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر یہ اسلام نہیں قبول کرتے صحیح، بلکہ ان کے اولاد میں لوگ اسلام قبول کریں گے۔ اور ایسے ہی ہوا، جب 10ویں ہجری کا زمانہ آیا تو لوگ بنو ثقیف کے آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صبر کا پیمانہ ہے یہ بہت ہی الٹیمیٹ ہے۔ دیکھیے ایک لڑائی، احد کی لڑائی کے بعد آئے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہنے ہوئے ہیں، اور احد کی لڑائی تو ہم جانتے ہیں، مسلمان تتر بتر ہو گئے تھے، نقصان ہوا تھا مسلمانوں کو، اور لڑائی سے واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہتھیار ڈال رہے تھے، تو اللہ کا حکم آیا کہ ہتھیار کیوں ڈال رہے ہیں، آگے بڑھو، آگے یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے، انہوں نے جو غداری کی ان سے تمہیں نپٹنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر دیکھیے، تھکے ماندے ہیں، اللہ کا حکم آ گیا تو فوراً کہا کہ بھائی صاحب تلواریں مت ڈالو، اب چلو ہمیں اور ایک چڑھائی کرنی ہے، اور ایک ہمارا کام ہے۔ تو اسی حالت میں گئے، تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صبر کا جو مادہ تھا وہ بہت ہی غیر معمولی تھا۔ اے کاش ہم ان صبروں میں سے تھوڑا حصہ اپنے لیے لے لیتے، تھوڑی خوشبو ہم اپنے لیے لگا لیتے، جیسے عطر لگاتے ہیں نا، ویسے ہم اس صبر کی صفت کو تھوڑا ہم لگا لیں تو اے کاش ہم کیسے کیسے کام کر پاتے۔ اور تیسری صفت شجاعت، دلیری، اللہ اکبر۔ عام طور پر لوگ صبر کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی بزدل ہو جائے، صبر کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی کوئی ریاکشن نہ دکھائے، صبر کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی مصیبتیں آئیں، دشمن جو کچھ بھی بولیں، آدمی خاموشی سے سنتا رہے، جھیلتا رہے۔ نہیں، صبر کا مطلب یہ نہیں، صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ خاموش ہیں ایک مقصد کے ساتھ، آپ کچھ ریاکشن نہیں لے رہے ہیں کیونکہ آپ کچھ اور سوچ رہے ہیں، آپ ریاکشن لیں گے تو اس کا امپیکٹ اور ورسٹ آ جائے گا، تو اس لیے آپ خاموش ہیں، اس لیے آپ زبان نہیں کھول رہے، یہی حقیقی صبر ہے۔ بزدلی سے ڈر کے مارے اگر کوئی آدمی خاموش ہوتا ہے، اسے صبر نہیں کہتے، اسے تو بزدلی کہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صبر تھا وہ صبر تھا، بزدلی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صبر تھا، جو تحمل تھا، جو ٹالرنس تھا، وہ بردباری پر مبنی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سوچتے، کچھ کوئی دوسری چیز تھی، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، بزدلی کی وجہ سے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بزدلی تو دور دور تک چھو کر بھی نہیں جا سکتی۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لڑائی کے میدان میں جب معاملات بہت خراب ہو جائیں، تلواریں چاروں طرف سے گرے، ہے نا، تیر چاروں طرف سے گرے، ایسے موقع میں جب ہمیں کچھ بچنے کے لیے جگہ نظر نہیں آتی تو ہم دوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے چلے جاتے، ہم دوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے جاتے۔ یہ دلیری کا معاملہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لڑائی کے میدان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی کو اپنے ہاتھ سے تکلیف نہیں دی، نہ انہوں نے کسی خادم کو مارا، نہ انہوں نے کسی مرد کو مارا، نہ انہوں نے کسی بچے کو مارا، کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف نہیں دی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے۔ لیکن لڑائی کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو قتل کیا ہے، لڑائی کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگ قتل کیا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم آدمی تھے، ان سے مارا نہیں جا رہا، وہ لڑ نہیں پا رہے، ایسا معاملہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھے کہ انہوں نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، لیکن لڑائی کے میدان میں دشمن کے ساتھ دلیری دکھانی، یہ وہ موقع ہے جہاں پر آپ کو دلیری دکھانی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی، اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیری کے کوئی حد نہیں عزیز ساتھی، اللہ اکبر، خطرناک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باب میں
تو ایک مرتبہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم رومیوں کے حملے کے انتظار میں تھے، ہمیں ڈر تھا کہ کہیں رومی ہم پر حملہ نہ کر دے. تو اس وقت ہوا یہ کہ ایک مرتبہ ہم لوگ جا رہے تھے تو اچانک یہ غلغلہ اٹھا کہ کوئی آ رہے ہیں. تو ابو طلحہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھلانگ لگا کے گھوڑے پر اس انداز سے بیٹھے کہ ہم نے کسی کو اس انداز سے بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور اتنی تیزی سے سرپٹ گھوڑا دوڑایا اور بڑی دور تک جانے کے بعد واپس آ کے کہے کہ کچھ نہیں، لوگ غلط سمجھ گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گئے اور چیک کیا کہ کہیں دشمن تو نہیں آ رہے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلاری کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو ایک انسان اچھے اخلاق اپنا چاہتا ہے، اسے بزدل نہیں ہونی چاہیے، اسے دلیر ہونا چاہیے، صبر کے ساتھ دلیری یہ بہت ضروری ہے. اندھا دھن دلیری نہیں، اندھا دھن جلد بازی نہیں. ہمارے ہاں جیسے آدمی جذبات میں آ کے ہوش کھو دیتا ہے نا، ہوش اور جوش یہ دونوں ساتھ چلنے چاہیے. آدمی دونوں کے پراپر بیلنس پیدا کرے. اگر غلطی کر بیٹھے گا تو اس کے اخلاق پامال ہو جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان دونوں کو کیسے بیلنس کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ساتھیوں پاک دامنی. پہلے آپ نے انصاف کی بات سنی، اس کے بعد آپ نے صبر کی بات سنی، اس کے بعد آپ نے دلیری کی بات سنی. تو ان تینوں بابوں میں ہمارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بطور رول ماڈل چھوڑی انہیں آپ نے دیکھا. اور چوتھے میں پہنچے ہیں عفت، پاک دامنی. پاک دامنی کا مطلب کیا ہے؟ آدمی کی کردار میں، اس کے کیریکٹر میں کوئی ایسی گندی چیز نہ ہو جس سے وہ عورتوں کے معاملے میں اور دوسرے حیا شرم کے معاملے میں غلطی کر بیٹھا ہو. آدمی کا دامن پاک ہونا چاہیے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من استعف یعفف اللہ، من تعفف یعفف اللہ. جو آدمی عفت حاصل کرنا چاہتا ہے، پاک دامن بننا چاہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے پاک دامن بناتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے پاک دامن بناتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ حدیث قدسی دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تعجب ہوتا ہے اس نوجوان کو دیکھ کر جو کہ نوجوان ہے لیکن وہ عورتوں کے معاملے میں، دوسرے معاملے میں اپنے دامن کو پاک کیا ہوا ہے، صبر سے ہے اور ان چیزوں میں اپنے آپ کو ملوث نہیں کیا ہوا ہے. اللہ اکبر. یہ آدمی کو دیکھ کر اللہ کو تعجب ہوتا ہے. تو یہ ایسا نوجوان ہوتا ہے. اللہ سے دعا کریے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اور آپ کو پاک دامن عفت سے رکھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا، کہو اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ میں ہدایت تیرے سے مانگتا ہوں، اے اللہ میں تقوی تیرے سے مانگتا ہوں، اور اے اللہ میں پاک دامنی تیرے سے مانگتا ہوں. تو انسان کو پاک دامن ہونا چاہیے. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اعتکاف میں تھے، ان سے ملنے کے لیے ان کی بیوی آتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کرنے کے بعد انہیں سینڈ آف کرنے کے لیے مسجد کے دہلیز پہ پاس پہنچتے ہیں. تو اتنے میں وہاں پر ایک دو صحابہ کا گزر ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر دب کے نکل رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے نام سے بلایا، کہا کہ اے لوگوں سن لو، میں میری بیوی سے بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ پر شک کریں گے. تو کہا کہ نہیں، شیطان تمہیں کہیں غلط سوچ میں نہ ڈال دے، یہ میری بیوی صفیہ ہے، میں ان سے بات کر رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک دامنی کے کس معیار کو پہنچا ہوا ہے. تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی غیر عورت کو چھوئے تک نہیں ہے، پرائی عورت کو آپ صاحب نے کبھی چھوا تک نہیں ہے. بیعت کرنے کے لیے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ نہیں لیتے. مرد آتے تو ان کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ لیتے، اور عورتیں آتی تو ان سے زبان سے کہلواتے، ان سے زبان سے بیعت کہلواتے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بھی مروی ہے کہ مجھے ہاتھوں میں کانٹے چپے یہ برداشت ہے بنسبت کہ میں کسی پرائی عورت کو چھوں، کسی پرائی عورت کو ٹچ کروں، ہے نا. یہ انسان کے کردار میں بہت ہی بڑی خامی ہوتی ہے کہ وہ پرائی عورت کو چھوئے. افسوس یہ مومن کی کردار ہے. ہمارے معاشرے میں محبت کے نام سے، پیار کے نام سے جو گل کھلائے جاتے ہیں، یہاں پر ایک انسان کی کمزور کردار کی طرف نشانہ ہوتا ہے. ایک انسان کمزور ہوتا ہے تو ایسی حرکتیں کرتا ہے. آپ نے کل کی یا پھر اس سے پہلی مجلس میں سنا، الکیس من دان نفسہ، عقل مند آدمی ہوتا ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول رکھتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتا. لیکن افسوس ہم جس ماحول میں رہتے ہیں وہاں پر بے حیائی کا ڈنکا بجتا ہے. وہاں پر بے حیائی کرنے والے کو تہذیب یافتہ کہتے ہیں، بے حیائی کرنے والے کو لٹریٹ کہتے ہیں. جو آدمی ان چیزوں سے بچتا ہے اسے کہا جاتا ہے ان پڑھ، جاہل، گوار. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک زمانہ آئے گا وہاں پر سچے کو جھوٹا بولا جائے گا اور جھوٹے کو سچا بولا جائے گا. بالکل وہی زمانے میں ہم اور آپ ہیں. ایسی ساتھیوں عفت کا دامن مت جانے دیجیے.
اس باب میں انسان مرد ان تعلق سے بڑے بہترین حفاظت کرتا ہے اپنے آپ ہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بہترین نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پرائے عورت کو چھوا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی پرائے عورت سے غیر ضروری بات چیت نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر اکیلے میں خلوت میں کبھی نہیں ملا، تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے لیے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے لیے رسول تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ساری چیزیں جائز تھی جو دوسرے مردوں کے لیے حرام تھیں۔ یاد رکھ لیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام باپ کا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پردے کے دامن کو چھوڑا نہیں، کبھی پردے کے دامن کو چھوڑا نہیں، اور جب بھی عورتوں سے ملاقات کرتے باقاعدہ پردے کا حکم دیتے اور پردے میں ہی ان لوگوں سے ملا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین عفت پسند تھے۔ تو اخلاق کا یہ باب جو عفت کا ہے یہ بہت ہی اہم ہے، بہت اہم ہے۔ اللہ سے دعا کریے گا اللہ سبحانہ وتعالی ہم اور آپ کو عفت والی زندگی عطا کرے۔ اور یہ 4 اخلاق ہیں، ان میں آدمی کام کرے۔ اس کے علاوہ دوسرے اخلاق اسی سے جڑے ہوئے ہیں، دوسرے اخلاق اسی سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت کے بارے میں بھی بعض احادیث آئی ہیں، اسی بھی آپ سن لیجئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات چیت تھی، صحابہ کہتے ہیں بڑی نرم بات چیت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ بولتے تو وہ الفاظ سن کے ایک آدمی نوٹ کر سکتا تھا، اور کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ کو 2 مرتبہ کہتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ بڑا جامع ہوتا۔ اہل علم نے کہا کہ 10 سے 15 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا، اور یہ پورے کا پورا خطبہ لوگ سن کے یاد کر لیتے۔ اس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کئی لوگوں نے بہت ساری تفصیلیں بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہوتے تھے، ایسے بولتے تھے۔ لیکن ایک عورت تھی جن کا نام تھا ام بعبد رضی اللہ عنہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جہاں بہت ساری اچھی باتیں بتائی، وہاں یہ بتایا کہ یہ جب بھی بات کرتے تو ان کی زبان سے موتی چھڑتے تھے، ان کے الفاظ بالکل روز روشن کی طرح صاف ہوتے، کوئی بات میں ایمبیگیوٹی نہیں ہوتی، بات کلیئر کٹ ہوتی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت کا طریقہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں کبھی کسی نے گندی لفظ نہیں سنا، کبھی کسی نے گالی گلوچ نہیں سنا، کبھی کسی نے ایسی باتیں خدا بسرے باتیں کو لوگوں نے نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں معنی ہوتا تھا، ہر معنی کے پیچھے عمل کا وہ دامن ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت کے تعلق سے یہ آیا۔ اور یہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرے میں بیٹھے تھے، یہود آ گئے ملنے کے لیے، تو جب وہ آئے تو انہوں نے کہا السلام علیک، السلام علیک، انہیں کہنا چاہیے تھا السلام علیک، ہے نا، تم پر سلامتی ہو، لیکن چونکہ یہ حسد بھرے لوگ تھے، کینہ کپٹ ان کے دل میں بہت زیادہ تھا، تو انہوں نے کہا السلام علیک، یعنی تمہارے لیے بربادی ہو، بالکل الٹا مانا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علیکم کہا۔ پیچھے جو مائی عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹی تھی انہیں غصہ آ گیا، انہوں نے کہا کہ علیکم لعنت اللہ و غضب اللہ، انہوں نے کہا کہ تم لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو اور اللہ کا غضب ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روکا، کہا کہ مت کہو ایسا، تو مت کہو ایسا۔ تو مائی عائشہ نے کہا کہ تو تم آپ سن رہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ میں جو کہا تم نے نہیں سنا، میں نے اپنی زبان کو گندی نہیں کی، میں نے وہ کہہ دیا جو تم کہنا چاہتی ہو۔ میں نے کہا علیک، یعنی تم پر بھی، تم مجھے موت کی جو ہے بدعا دے رہے ہو، تو میں نے وہ لفظ استعمال نہیں کیا، میں نے کہا علیک، تم پر بھی، یعنی تم پر بھی بربادی ہو، تم مجھے بدعا دے رہے ہو تو تم پر بربادی ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوتی ہے، ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور ہم نے دیکھا یہودیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا چند سالوں کے بعد، کیسے مدینے سے انہیں ذلیل کر کے نکال دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کا بہت ہی ہے نا، بہت الفاظ کو سوچ سمجھ کے استعمال کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب آئے، وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے رہے، بہت ساری باتوں میں گفتگو ہوئی اور بعض چیزوں پر فیصلے ہوئے۔ فیصلے کرنے کے بعد وہ جب اٹھ کے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا ما شاء اللہ و شئت، اللہ جو چاہے اور جو آپ چاہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹھو، یہاں پر کچھ بولنا ہے، بیٹھو۔ کہا کہ یہ مت کہو کہ ما شاء اللہ و شئت، کہو ما شاء اللہ ثم شئت، اللہ جو چاہے اور پھر جو تم چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں اور کہیں گے تو ہو سکتا ہے دونوں ایکول ہو جائیں، یہاں پر وہ تصور نہیں ہے، تم کہو کہ پھر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کو اس حد تک نوٹ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینے میں داخل ہوئے تو وہاں کی بچیوں کو دیکھا کہ بچیوں نے یہ گانا گایا کہ ہمارے درمیان وہ نبی آیا ہے جسے کل کی خبر ہے، ہمارے درمیان وہ نبی آیا ہے جسے کل کی خبر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بات ہے، وہی کے ذریعے سے خبر پہنچ جاتی ہے، کوئی قباحت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں ایسے مت بولو، اس میں کچھ زیادتی دکھ رہی ہے، اس میں تھوڑا بہت غلو نظر آ رہا ہے،
تو ایسا مت کہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درست کیا۔ تو اس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بات چیت کرنے کا طریقہ بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت ایسی تھی کہ ایک مرتبہ آدمی سن لے، اس کے بعد اس کا دل چاہتا ہے کہ بار بار سنتا رہے، ہے نا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تو صحابہ دیوانہ وار ہو کے سنتے تھے۔ یہ دیکھیے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک مسجد کا امام بنایا، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سے دور نہیں رکھ سکتے تھے، ان کی تلاوت سننا ان کے لیے حرز جان تھا نا۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے نماز پڑھتے، اور اس کے بعد دوڑتے نماز کے بعد جا کے اپنے قبیلے کی امامت کرتے، تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ان سے چھوٹ نہ پائے۔ اور ڈاؤن ٹو ارتھ کون مقابلہ کرے گا بھائی صاحب؟ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آئے، بہت بڑی لڑائی، تبوک کی لڑائی، اس کے بعد واپس آئے، مسجد میں نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں کسی کو ٹٹول رہی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ کسے دیکھ رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک جو بوڑھی عورت جو جھاڑتی، کہاں ہے وہ؟ تو صحابہ نے کہا وہ عورت؟ کہا کہ ہاں۔ کہاں ہے وہ عورت؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول اس کی تو وفات ہو گئی، ہم نے دفن کر دیا۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں، وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس عورت کا کیا مقام ہے کہ جو آپ انہیں پوچھیں، ہے نا۔ آپ تو پورے عرب کے سردار ہیں، آپ ان کے بارے میں پوچھیں، ان کے ہوش و حواس میں بات نہیں تھی، یعنی انہوں نے امپورٹنس بھی نہیں سمجھا کہ بھائی انہیں بتائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیوں بتایا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ چلو بتاؤ اس کی قبر۔ گئے، لوگوں نے بتایا ان کی قبر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ٹھہر کے بہت دیر تک دعا کرتے رہے اور ان کے لیے مغفرت مانگی۔ دیکھیے ہم عام طور پر لوگوں کو بھول جاتے ہیں نا، ہم کیئر بھی نہیں کرتے ہمارے پاس کون ہے، کون ہمارے پر ڈیپینڈنٹ ہے، کون ہمارے ماتحت ہے، ہمارے اندر وہ چیزیں ہوتی نہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت کوئی کنسیڈر کرتا ہی نہیں، وہ آتی تھی، جھاڑتی تھی، چلے جاتی تھی، وہ بھی حبشی عورت، ہے نا، لونڈی عورت، بوڑھی عورت، اس کا کوئی مقام نہیں معاشرے میں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرد کی اہمیت جانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے بڑے بڑے سردار آ جاتے تھے، ان کے ساتھ بڑے بڑے قوافل آ جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مل رہے ہوتے، اتنے میں ایک عورت جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتی اور وہ کھینچتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے پیچھے چلتے اور عورت کی پوری باتیں سنتے، اور عورت پوری باتیں بتاتی اور پورے مسائل پیش کرتی، اور اس وقت تک وہاں سے ہٹتے نہیں جب تک کہ اس عورت کے مسئلے کو حل نہیں کر دیتے، اور سارے کا سارا ڈیلیگیشن، سارے کے سارے بڑے لوگ دیکھتے رہتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ کہتے کہ بھائی بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کی بھیڑ بھاڑ میں یہ عورت کا کیا مقام ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پوری باتیں سن رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے ساتھ جو سلوک کیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ اے کاش اس خوشبو سے ہمیں بھی تھوڑا حصہ مل جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ تھے، کبھی کسی کی تعریف چہرے میں پسند نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی چہرے میں تعریف کرے تو پسند نہیں کرتے تھے، اور کسی کے سامنے اس کے چہرے میں تعریف ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم نے تو اسے قتل کر دیا، اور یہ بھی تعلیم دی اگر کوئی آدمی تمہارے چہرے میں تعریف کرے تو اس پر مٹی مارو، اس پر جو ہے مٹی مارو، کیونکہ وہ ہے نا چہرے میں تعریف کرے گا تو وہ آپ کو بگاڑ دے گا۔ تعریف ہونی چاہیے آدمی کے پیچھے اس کی تعریف ہونی چاہیے، یہی حقیقی تعریف ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کی تعریف پسند نہیں کرتے تو انہوں نے مشہور حدیث سنائی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اے لوگو جیسے عیسائیوں نے ابن مریم کے حق میں غلو کیا، میرے حق میں تم لوگ غلو مت کرو۔ قولوا عبد اللہ ورسولہ، قولوا عبد اللہ ورسولہ، کہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ماں عائشہ کہتی ہیں کہ وہ جب گھر میں ہوتے تو وہ اپنے چپلوں کا پیوند لگاتے، اپنے کپڑے سیتے، گھر جاڑتے، جیسے ایک عام آدمی گھر میں رہتا ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ کے کھاتے، لوگوں نے کہا کہ آپ نیچے بیٹھے ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، معمولی سا بندہ ہوں، اور نیچے بیٹھنا مجھے پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کب کی بات ہے؟ جب ہوگا پورا عرب کنٹرول میں آ گیا، اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بڑے تعجب کا اظہار کیا۔ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے روٹ کے ایک بالا خانے میں ایک جگہ آپ چلے گئے تھے چند دنوں کے لیے، غصے کی وجہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے گئے
تو لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا. عمر رضی اللہ عنہ کو پریشانی ہو گئی کیونکہ ان کی لڑکی جو حفصہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. تو وہ چیک کرنے کے لیے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ غصے میں تھے تو نیچے بلال کو روکے ہوئے تھے اور بلال سے کہہ دیا کہ کسی کو اجازت مت دیجیے, کوئی مجھ سے ملنے آئے گا تو کسی کو اجازت مت دیجیے. تو عمر بن خطاب گئے, بلال سے کہا کہ بلال جاؤ کہو کہ عمر بن خطاب آئے ہیں. تو بلال نے کہا کہ نہیں کسی کو اجازت نہیں. کہا کہ نہیں جاؤ کہو کہ عمر آیا ہے. تو بلال اوپر گئے تو انہوں نے جب کہا کہ عمر آئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہیں بھیج دو. تو عمر بن خطاب جب داخل ہوئے تو حدیث میں الفاظ ہیں کہ عمر بن خطاب نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسیر میں لیٹے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تکیہ ہے وہ کھجور کے درخت کا بھوسا جو ہوتا ہے نا اس میں ڈال کے اس تکیے کو بنایا گیا ہے اور ایک کھٹورا رکھا ہوا ہے, ایک آئینہ اور ایک کنگھی پڑی ہوئی ہے. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری فرنیچر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بستر میں لیٹے ہوئے تھے اور جب عمر کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال میں حسیر کے نشان تھے. تو عمر بن خطاب کو منظر دیکھ کے انہیں رونا آ گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ روتے کیوں ہو؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول کیوں نہیں روؤں گا میں, یہ دیکھیے کسرا, یہ دیکھیے قیصر, یہ بادشاہ, یہ دنیا پرست, ان کی کیسی زندگی ہے, اور آپ ہیں جو دنیا میں بہتر آدمی ہیں, آپ ہیں اللہ کے رسول ہیں, اور آپ کا یہ معاملہ کہ آپ کے گال میں حسیر کے نشان ہیں, اتنی سادگی ہے, اللہ کے رسول کچھ تو خیال کریے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر کیا تجھے یہ چیز پسند آئے گی کہ وہ آخرت لے جائیں اور ہم دنیا لے جائیں؟ کیا تجھے یہ چیز پسند نہیں آئے گی کہ ہم ہی آخرت مل جائے اور وہ لوگ دنیا لے کر چلے جائیں؟ یعنی یہ کہ دنیا میں خواہشات تو ملیں گے ہی لیکن آخرت تو ہماری ہوئی نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کو نصیحت کی تو معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سادگی کہ حسیر میں لیٹے ہوئے ہیں اور گال میں حسیر کی نشانی آئے. اس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈاؤن ٹو ارتھ تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باب میں کبھی کسی سے یہ نہیں کہا کہ بھائی میں اللہ کا رسول ہوں, مجھے تمہیں کرنا ہے, میں وہ ہوں, میرا وہ مقام ہے, عرب کا میں سردار ہوں. کبھی کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی گفتگو کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اور الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا یہ عالم تھا. ماں عائشہ کہتی ہیں کہ آپ کے تو پیر پھول گئے, آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں اللہ کے رسول, آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افلا اکون عبدا شکورا, اے عائشہ کیا میں شکر گزار بندہ نہیں بنوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شکر کا احساس تھا کہ اللہ نے نبی بنایا, رسول بنایا, اللہ نے یہ مقام دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کے اس مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کی جس سے اللہ کے قریب ہو جائے. اور عبادت کا یہ معاملہ تھا کہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی. تھوڑی بھی مصیبت ہو جائے بلال سے کہتے ارحنا بیا بلال, اے بلال ہمیں راحت دے, مانا ہے کہ اقامت دو, جماعت کھڑی کرو. ارحنا بلال, اے اللہ, اے بلال ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کو کھڑی کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو انتہائی درجے کی اہمیت دیتے تھے, بہت پسند کرتے. ماں عائشہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے, ہم سے ہنس کے بات کر رہے ہوتے, کوئی دوسری بات چیت چل رہی ہوتی, اور جیسے ہی اذان سنتے ایسے اٹھ کے جاتے گویا کہ وہ ہمیں جانتے بھی نہیں, ایسے اٹھ کے جاتے گویا کہ وہ ہمیں جانتے بھی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نماز سے او لگاؤ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز میں کھڑے ہوتے تو صحابہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار ہم ان کے بغل میں کھڑے ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خاموشی سے وہ سسکیوں کی آواز آتی ہے, ان کے سینے میں گویا کہ ہانڈی پک رہی ہے, اس حد تک غم ہے, رو رہے اندر سے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام نماز کی کیفیت تھی. تو آپ اندازہ لگائیں کہ عبادت میں ان کا کیا لیول تھا. بہت ساری مثالیں, میں چونکہ وقت نہیں ہے تو میں جلدی آگے بڑھ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات اپنے گھر والوں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے خیرکم خیرکم لأہلہ, تم میں سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. ہمیں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو سڑک والوں کے لیے, باہر والوں کے لیے تو بڑے اچھے ہوتے ہیں, بڑے حساس کی بات کرتے ہیں, بڑی نرمی سے بات کرتے ہیں, لیکن گھر میں داخل ہوئے تو جہنم کا چہرہ ہوتا ہے. گھر میں داخل ہوئے تو گھر والوں پر عذاب بن کے داخل ہوتے ہیں. گھر میں گئے یہ کیا وہ کیا, گھر والوں سے ہنستے نہیں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, یہ آدمی اچھا آدمی نہیں ہو سکتا. اچھا آدمی وہ ہے جیسے وہ اچھے اخلاق دوسروں کو دکھاتا ہے اپنے گھر والوں کو دکھائے. اس کے اچھے اخلاق کے مستحق اس کے گھر والے ہیں, پہلے وہ آتے ہیں, ان سے ہنسی خوشی سے بات کریں, ان سے نرمی اختیار کریں, انہیں صحیح راستے میں ڈالنے کی کوشش کریں. یہی اچھا آدمی ہوتا ہے نا. خیرکم خیرکم لأہلہ, تم میں سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوتا ہے. اور کہا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں, میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں. بتایا کہ بھائی میں بھی یہی کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے, جیسے آپ نے سنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, مائی عائشہ کہتے ہیں 3 مہینے گزر جاتے, ہمارے گھر میں کچھ پکتا نہیں تھا, ہم کھاتے تھے کھجور, پیتے تھے پانی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شکایت نہیں کی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عالم میں اپنی زندگی گزاری. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 جوڑے کپڑے تھے. ایک پہنتے تو ایک رکھا ہوا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں رہتے تھے آپ تعجب کریں گے کتنا چھوٹا گھر تھا, اور کبھی سر اٹھاتے ہاتھ اٹھاتے تو ہاتھ چھت کو لگ جاتا. اس گھر میں آپ صاحب جائے نیٹ پہ چیک کریے, آج کل تو اس کے ہے نا امیجنیشن ماڈلز بنا کے رکھا ہوا ہے, تو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کیسے ہوتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کو پکڑتے اور بکری کا دودھ دھوتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر جھاڑتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا کوئی گھر میں دستک دے تو گھر کا دروازہ کھولتے, لوگوں کا استقبال کرتے صلی اللہ علیہ وسلم. ہر وہ کام کرتے جو عام آدمی کرتا. کبھی انہوں نے اپنے کاموں میں تکبری نہیں دکھائی. تو اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین سلوک کیا. اس لیے کہا خیرکم خیرکم لأہلہ, مع بچوں کے ساتھ. اللہ اکبر, بچوں کے ساتھ تو سلوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں کر سکتا. ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. ایک بچی تھی جس کا نام تھا ام خالد. یہ پیدا ہوئی تھی حبشہ میں, چونکہ ان کے والدین حبشہ میں رہتے تھے, بعد میں ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. تو حبشہ میں تھے تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا, تو یہ ان کے والد کے ساتھ رہتی تھی. تو یہ چھوٹی سی بچی جس کی عمر جو ہے 8-9 مہینے کی 8 سال کی تھی, وہ چھوٹی بچی 6-8 سال کی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ لوگ حبشہ سے آئے ہیں, بڑی تکلیف میں ہیں. تو ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند دنوں کے بعد ان کی بارگاہ میں مال غنیمت لایا گیا, بہت سارا مال. تو اس میں بہترین کپڑے بھی آئے. ایک بہترین کپڑا تھا جو ہرے رنگ کا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کپڑے کو اٹھائے اور کہا کہ بھائی لوگوں بتاؤ میں کسے اس کپڑے کو دوں, کون اس کپڑے کو لے گا؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے لیے اچھا ہے, آپ رکھ لیجئے. فلاں نے کہا کہ فلاں کو دے دیں. سبوں نے سوچا کہ بھائی کسی مشہور و معروف آدمی کو دیں گے. تو سب سوچ ہی رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ ام خالد کو لے کر آؤ, جاؤ جا کے ام خالد کو لے کر آؤ. لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا کہ ام خالد کون ہے. تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ ہیں جو آئے تھے حبشہ سے. تو ان کے والد جو ہے نا مجلس میں بیٹھے تھے. جیسے ہی ام خالد کہا گیا, وہ جو خالد جو مجلس میں بیٹھے تھے, جو ان کے والد جو مجلس میں بیٹھے تھے, ان کے پیر ہلنے لگے. انہیں معلوم نہیں کہ ان کی لڑکی کا نام لیا جا رہا ہے. لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ کی لڑکی کو بول رہے ہیں. تو وہ اٹھے, گھر بھاگے اور بچی کو تیار کیا, پاؤڈر ووڈر لگایا, اور ہے نا بچی کو اٹھا کے سیدھے مجلس میں لے کر آئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو دیا کپڑا, اور اس بچی نے اس کپڑے کو پہن لیا. اور بچی اس کپڑے کو پہن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے گئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت سے کھیلنے لگی. ان کے والد نے کہا کہ ہٹو, کیا کر رہی ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھوڑ دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی غیر عربی لفظ نہیں بولا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فصیح زبان بولتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں کبھی غیر عربی لفظ آیا ہی نہیں. یہ تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس بچی کو خوش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنا, سنا یعنی حبشی لفظ تھا, چونکہ حبشہ سے آئی تھی تو حبشی لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنا. سنا مطلب بہت خوبصورت ہے, تجھے بہت جچتا ہے, تجھے بہت اچھا لگے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کو خوش کرنے کے لیے کہا. بچوں کے ساتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے واقعات ہیں. یہ بچوں کو چھوڑیے نا, حیوانات کو لیجیے, جانوروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک. صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس آتے ہیں کہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ایک اونٹ ہے جو بدک رہا ہے, رک نہیں پا رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے, اس پر ہاتھ رکھتے تو خاموش ہو جاتا. کبھی جاتے کسی اونٹ پر ہاتھ رکھتے تو اس کے آنکھوں میں آنسو دیکھتے تو کہتے کہ جو اس اونٹ کا ذمہ دار ہے وہ ظالم آدمی ہے, اس نے اسے ٹھیک سے چارہ نہیں دیا ہے, یہ اونٹ میرے پاس شکایت کر رہا ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے تھے تو دیکھا کہ ان کے سر کے اوپر ایک پرندہ اڑ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پرندے کو دیکھا, دیکھ کر کہا کہ بھائی صاحب مسافرین میں جو لوگ ایسا سفر کر رہے ہیں ان میں سے کوئی ہے اس چڑیا کے انڈے کو چورا لیا ہے. چڑیا کے انڈے کو شکایت کر رہی. تو اتنے میں ایک صحابی 2 انڈے لے کر آئے, کہا اللہ کے رسول میں ڈنر کے لیے رکھا ہوا. نبی صاحب سے کہا کہ نہیں واپس کرو, ہم میدان میں چل رہے ہیں, یہ ان کی جگہ ہے, تو آپ جو ہے نا واپس کرو, شکایت کر رہی ہے. تو وہ صحابی نے ان کے انڈے کو واپس کیا. تو جانوروں میں اثر تھا. اللہ
جانوروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اثر تھا۔ جانوروں کو چھوڑیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر دیکھیے جھاڑوں میں، درختوں میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو شروع میں خطبہ دیتے تھے، اور خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہی تھا، اگر آپ دیکھیں گے مسجد کا نقشہ تو مسجد کے قبلے کی طرف 6 ستون گاڑ دیے گئے تھے، 6 ایک لائن میں، دوسرے میں 6، اس پر چھت تھا۔ یہ جو ستون تھے کھجور کے درخت کے ٹہنیاں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں ایک ٹہنی کے پاس، ایک درخت کے اس سٹم کے پاس ٹھہر کے خطبہ دیتے تھے، کبھی اس پر ہاتھ رکھ کے خطبہ دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی طریقہ تھا، پہلے ممبر نہیں ہوتا تھا، اور بعد میں کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنا دیا تھا جس میں 3 سیڑھیاں تھیں، تو وہ ممبر بننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر میں چڑھ کے خطبہ دینے لگے، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسجد میں رونے کی آواز سنی، رونے کی آواز، ہم سوچ رہے تھے کہ بھئی کون رو رہا ہے، سسکیاں ہم نے سنی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ممبر میں خطبہ دے رہے تھے، اوپر سے اتر کے آئے اور اس درخت پر ہاتھ رکھے، اس ٹہنی پر ہاتھ رکھے، اور لوگوں سے کہنے لگے کہ میری مفارقت پر یہ رو رہی ہے، میں چونکہ چھوڑ دیا تھا اس لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار مذاق بھی کیا کرتے تھے، ایسا نہیں کہ ہمیشہ سیریس ہوتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ کھول کے ہنسے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سیریس ہوتے تھے اور عام طور پر مسکراتے تھے، اور ہنسنا تو بہت ہی کم تھا، 6 مرتبہ انہوں نے ہنسا ہے، وہ بھی ریکارڈ کر لیا ہے صحابہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 مرتبہ انہوں نے ہنسا ہے۔ ایک مرتبہ آپ ہنستے ہیں، ایک مرتبہ ماں عائشہ کے ساتھ سفر کرتے ہیں، جب ماں عائشہ ہلکی پھلکی تھی، تو جب لوگ سفر کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ لوگ آگے جاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ کہے کہ چلو رننگ ریس کھیلتے ہیں، دونوں رننگ ریس کیا تو ماں عائشہ جیت گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ گئے۔ اور چند دنوں کے بعد جب وہ تھوڑی موٹی ہو گئی، ویٹ ڈال لیا انہوں نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سفر میں گئے تھے، پھر کہا لوگوں سے آگے بڑھ جاؤ، کہا کہ چلو اب رننگ ریس کرتے ہیں، تو اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے تو پلٹ کے ہنسنے لگے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ عزیز ساتھیو، ہم اور آپ کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بار بار پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بار بار پڑھیں، ان اخلاق کو اپنی زندگی میں لائیں۔ اے کاش ہم ان اخلاق کو اپنی زندگی میں لا پاتے، تاکہ ہم لوگوں کو صحیح اسلام کا پیغام پہنچ پاتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہیں سے اپنی بات ختم کر لیتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم نے جو بھی کہا ہے، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ موضوع کے متعلق کوئی سوال تو کرے گا انشاءاللہ۔ جی، سوال یہ کریں کہ کیا پہنتے جو کپڑے پہنتے ہیں اس میں کچھ سنت ہے؟ دیکھیے، مردوں کے لیے کپڑوں کے سنت کا یہ طریقہ ہے کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آئے، اور کپڑے جو ہے پورے جسم کو کور کریں، اور مردوں کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک کلوز کرنا ضروری ہے نا، اور کھاندوں کو کم از کم نماز میں کھاندے اور ناف سے لے کے گھٹنے، ان حصوں کو مرد کو چھپانا واجب ہے۔ عورت کے لیے پورا جسم ہے نا۔ کپڑے یہ اور وہ کپڑے نہیں، بلکہ کپڑے جو بھی ٹھیک ہیں، جو پورے حصے جسم کو ڈھانکے ہوئے، اور اس میں وہ رنگ نہ ہو جو عورتیں پہنتی ہیں، ایسے اگر چیزیں کپڑے سے محفوظ ہے تو وہ کپڑا آپ کے لیے حلال ہے، وہ کپڑا آپ کے لیے حلال ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس ہوتا تھا، وہ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا، یہ جو توپ ہوتا ہے، ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہوا ہے، اور قمیص کا اوپر کا حصہ اور نیچے کا حصہ ازار، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہوا ہے۔ یہ 2 قسم کے کپڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو قمیص میں جو ہے نا، یہ کالر نہیں ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آستین ہوتی تھی جو بڑے ہوتی تھی، بہت بڑی بڑی آستینیں ہوتی تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سخت لباس پہنا ہے اور کبھی خوبصورت لباس بھی پہنا ہوا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہاں سوال یہ کر رہے ہیں کہ صبر اور دلیری کی جو بات ہوئی اور مسلمانوں کے ساتھ جو حالات ہو رہے ہیں ایسے صورت میں ہم کیا کریں. دیکھیے دلیری آپ اس وقت دکھائیں گے آپ کے قابو میں کچھ ہو. یہ جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے عالمی سطح پر ہو رہا ہے، حکومتیں ظلم کر رہی ہے، دوسری حکومتیں جن کے پاس طاقتیں ہیں وہ دیکھ رہی ہے، تو اس میں ہم اور آپ دعا کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اور آپ دعا کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ چارہ نہیں. ہم وہ کریں گے جو ہمارے کیپیسٹی میں ہے، ہم وہ کریں گے جو کر سکتے ہیں. تو آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں تو اللہ کے اس دین کا پراپر ریپرزینٹ کریے، اللہ کے اس دین پر عمل کریے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دوسروں تک پہنچائیے، ہے نا، اور دین اللہ کا دین پہلے سیکھیے، پہلے علم حاصل کریے. ہمارے یہاں ہمارے لوگوں میں دقت یہ ہے کہ بہت ساری باتیں نہیں جانتے. ہمارا معاشرہ علم نہیں رکھتا ہے، علم سے بہت ہی کورے ہیں، بہت ہی کم لوگ ہیں جو علم رکھتے ہیں. تو ہمارے اسلام کی ایمانیات کا علم ہے نا، کتنے ایسے لوگ ہیں جو پوری سیرت جانتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیسک اسلام کے عقائد کو جانتے ہیں، بہت ہی کم لوگ ہیں. تو اس کی تعلیم حاصل کریں اور ان چیزوں کو دوسروں تک پہنچائیں. یہ ہم کر سکتے ہیں. ہم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ بھائی وہ وہاں پر فلاں مسلمانوں کو مارا جا رہا تھا تو آپ کیا کر رہے تھے، آپ نے کچھ کیوں نہیں کیا. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آپ کی استطاعت میں ہے اسی کے تعلق سے پوچھا جائے گا. تو آپ کی استطاعت میں جو کچھ ہے وہ کریے گا، اللہ کے دین کی خدمت کریے، اللہ کا دین سیکھیے، دوسروں کو سکھائیے، جتنی ممکن ہے اس میں اپنا وقت لگائیے، ہے نا. یہ بہت بہت بڑا کام ہوگا الحمدللہ. واللہ اعلم. جی سوال کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی بڑی سادہ ہوا کرتی تھی، اس کے باوجود ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکر گزار تھے. دیکھیے انسان اس کے شکر کے علاوہ کرے گا کیا بھائی صاحب؟ انسان دیکھیے مفت میں سانس لیتا ہے، مفت میں اس کا جسم چلتا ہے، مفت میں اس کے لیے ہوا ملتی ہے، بہت ساری نعمتوں میں گھرا ہوا ہے. تو عقل مند آدمی ان نعمتوں کو گنے گا، ہے نا. جو آدمی عقل مند نہیں ہے، جو لالچی قسم کا آدمی ہوتا ہے، جس کے دل میں دنیا اتر گئی ہوتی ہے، یہ آدمی تو ساری ان چیزوں کو دیکھے گا جن سے لوگوں کو ملا ہے، اسے نہیں ملا ہے. عقل مند آدمی یہ دیکھے کہ مجھے کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہے، میں دیکھ رہا ہوں، بول رہا ہوں، ہے نا. الحمدللہ دوسروں کو جو بڑی بڑی ذمہ داریاں دی گئی ہیں وہ ذمہ داری ہمارے پر نہیں ہے. یہ جن کے پاس بڑی بڑی سلطنتیں ہیں، جن کی بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں، اور ان کے سامنے جو مسلمانوں پر ہو رہا ہے تو وہ تو بڑی ذمہ داری کے ساتھ پھنس گئے ہیں. اللہ نے وہ ذمہ داری آپ کو نہیں دی، تو آپ ہے نا شکر گزار بننا ہی بننا ہے، آپ کے لیے کوئی موقع ہے ہی نہیں. تو آدمی اپنے اندر جو اللہ کی نعمتیں انہیں گنیں، کتنی اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہے انہیں گنیں. اور یہ جان رکھیں، یقینی طور پر جان رکھیں، اللہ نے کسی کو کسی پر فوقیت نہیں دی. آپ کو یہ پریشانی ہے تو فلاں کو دوسری پریشانی ہے. اللہ نے دنیا میں لوگوں کو اپنا اپنا رول دے کر بھیجا ہے. ہر آدمی کا اپنا رول ماڈل ہوتا ہے، اپنا رول ہوتا ہے. اسے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ وہ اپنا رول ادا کرے. کیسے بہتر ادا کر سکتا ہے وہ کرے. کبھی کوئی پیدا ہوتا ہے بادشاہ کے گھر میں، کوئی جھوپڑا بٹی میں پیدا ہوتا ہے، کوئی اپاہج پیدا ہوتا ہے، کوئی اندھا پیدا ہوتا ہے، کوئی ہوشیار پیدا ہوتا ہے، ذہین پیدا ہوتا ہے. تو ہر آدمی کو اللہ نے ایک ایک رول دے رکھا ہے. تو آدمی اپنے کیپیسٹی کے حساب سے اس رول کو ادا کرنے کی کوشش کرے. یہ نہیں کہ بھائی مجھے کیوں نہیں، انہیں وہ کیوں ہے. آپ کو جو دیا گیا اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو آپ کو جو دیا گیا اس میں آپ اپنا رول پراپر پلے کریں. بحیثیت مومن آپ اسے کیسے بہتر انداز سے کر سکتے ہیں وہ کریں. دوسروں کے بارے میں وہ کیوں سوچتے ہیں، وہ اگر آگے تو پھر آپ کی ذمہ داری اور بڑھ جائے گی. آپ جس سرکمسٹنس میں ہیں آپ کے لیے اللہ نے یہی ماحول دیا ہے، اس ماحول میں کریے آپ جو کر سکتے ہیں. تو انسان جب ان نعمتوں پر غور کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ ان کی نعمتوں سے گھرا ہوا ہے، اسے شکر کے علاوہ اور کیا کرے گا. جو لوگ زبان میں نافرمانی ناشکری کے الفاظ لاتے ہیں یہ بے سمجھ لوگ ہوتے ہیں. اگر تھوڑا بھی اور غور کرتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ انہیں اللہ نے جو دیا بہت کچھ دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ رہی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی کو مأمون فی سربہ معافا فی جسدہ وعندہ قوت یومہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کسی کو سر چھپانے کے لیے چھت، جسم میں عافیت، کھانے کے لیے کھانا، حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، اس آدمی کو دنیا کی پوری نعمت مل گئی. بھائی صاحب دنیا کی پوری نعمت مل گئی ہے. اس کے علاوہ جو ورشن ہے پورا لگژریس ورشن ہے، اس میں جائے گا تو آدمی اللہ کو بھول جائے گا. یہ جو بیسک نیڈز ہیں یہ انسان کے لیے کافی ہیں. رہنے کے لیے گھر، سر چھپانے کے لیے چھت،
جسم میں عافیت، کھانے کے لیے کھانا، پوری نعمتیں آئیں گی. اور کیا چاہیے بھائی صاحب؟ اور کیا چاہیے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، دنیا کی پوری نعمتیں صاحب کو مل گئی ہیں. اللہ اکبر. تو انسان جب شکر ادا کرتا ہے وہ ڈپریشن سے باہر آتا ہے، اسے دل میں اطمینان ملتا ہے، وہ ریالٹی کو ایکسیپٹ کرتا ہے، تو اطمینان چین و سکون سے رہتا ہے. جو آدمی ریالٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا نا، اس کی منہ میں شکایتیں ہوتی ہیں، وہ انہیں دیکھتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رول سکھا دیا بھائی صاحب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیاوی معاملات میں آپ سے کم لوگوں کو دیکھو تاکہ شکر کا جذبہ پیدا ہو. آپ کے پاس اٹھنی ہے تو دیکھیں بعض لوگوں کے پاس سکے نہیں ہیں. آپ کے پاس ایک کمرہ ہے، بعض لوگوں کے پاس کمرے نہیں، سڑک میں سوتے ہیں. تو آپ سے کم ہیں ان پر نظر رکھیے، تو آپ کے پاس جو نعمت ہے اس پر آپ شکر گزار بنو گے. آپ ان لوگوں پر نظر رکھو گے جو آپ سے زیادہ ہے، تو آپ شکریہ ادا نہیں کرو گے. آپ کو یہی رہنا ہے، اللہ نے یہی آپ کے لیے مقدر میں لکھا ہوا ہے، آپ کو یہی رول، یہی گھرانے میں آپ پیدا ہوئے ہیں. تو آپ یہ کوشش مت کریے کہ میں دوسرے گھرانے میں چلے جاؤں، ہو ہی نہیں سکتا. آپ جہاں ہیں وہاں آپ اپنا رول ادا کریے. تو اس موقع پر آپ شکر گزار بننا چاہتے ہیں تو آپ سے کم لوگوں کو دیکھیں تو آپ کے دل و دماغ میں شکریہ کا جذبہ پیدا ہوگا. اوپر والوں کو دیکھیں گے غیر ضروری ڈپریشن، غیر ضروری پریشانی اور لالچ، اور اس کے بعد ان کی زندگی دیکھ کے اسی اپنانے کی کوشش کریں گے تو ہائیلی امبیلنس ہو جائیں گے آپ. تو اس لیے اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے. البتہ دین کی باتیں ہیں، آخرت کو حاصل کرنے کی باتیں، اس میں آپ مقابلہ کریے. ان میں آپ دیکھیں بڑے بڑے صحابہ کو، بڑے بڑے تابعین کو، ان کے اعمال دیکھیں اور یہ سوچیں کہ بھئی قیامت کے دن یہ عمل لے کر پہنچیں گے اور میں کون سا عمل لے کر پہنچ جاؤں گا بھائی؟ میں کس صورت میں کہوں کہ اللہ مجھے جنت دے؟ ان کے یہ قربانیاں ہیں، کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا. تو انسان نیکیوں میں بڑوں کو دیکھے، نیکیوں میں بڑوں کا مقابلہ کرے، اور دنیاوی معاملات میں اپنے کم تر لوگوں کو دیکھے اور کہے الحمدللہ اللہ نے مجھے، بیمار کو دیکھے کہ اللہ مجھے تو نے بیماری نہیں دی، ہے نا. اسی لیے انسان کو قبرستان جانا چاہیے، ہے نا، زیارت، مریضوں کی زیارت کرنی چاہیے، ہسپتال جانا چاہیے. ان جگہوں پر جائے گا تو شکریہ کا جذبہ پیدا ہوگا. ان جگہوں پر جائے گا، غریبوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ان کے ساتھ کھانا چاہیے. یہ نہیں کہ ہمیشہ آپ اے سی میں بیٹھیں، ٹیبل بیٹھ کے کھا رہے ہیں. جائیں غریبوں کی زندگی دیکھیں، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں. تو ان چیزوں کو جب آدمی کرتا ہے شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. واللہ اعلم. سوال کر رہے ہیں کہ موبائل آنے کی وجہ سے لوگ تصویریں پانی کی طرح اتار رہے ہیں. بالکل ایک بہت ہی جو ہے عادت بن گئی، سیلفی کی عادت بن گئی، ہر چیز ریکارڈ کرنے کی عادت بن گئی. یہ گندی عادت ہے، ایک قسم کا ایڈکشن ہے. کل ایک صاحب بتا رہے تھے کہ آپ نے نشے میں تو شراب کا ذکر کیا، گنجے کا ذکر کیا، فلاں فلاں اعوذ باللہ، تو آپ نے موبائل کا کیوں نہیں ذکر کیا؟ وہ بھی تو ایڈکشن ہے. جب آدمی ان نشیوار چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو جسم سے جو ہارمون سیکریٹ ہوتے ہیں ان میں ایک ڈوپامائن ایک ہارمون ہے. تو جب آدمی موبائل میں ایڈکٹ ہوتا ہے تو پھر وہی ہارمونز جو سیکریٹ ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک قسم کا ایڈکشن ہے. واقعی صحیح بات ہے، یہ بھی ایک ایڈکشن، یہ بھی ایک نشہ ہے. اس کے بغیر بچوں کو جب آپ ان سے چھنا لیں تو وہ تو وائلڈ ہو جاتے ہیں، بھڑک جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ظلم کیوں کر رہے ہو آپ. تو ایسے ایڈکشن سے بچوں کو بچانا چاہیے. موبائل کے پیچھے پڑے گا آدمی تو گردن تو چلی گئی، اس کی گردن توڑ گئی، انگلیاں چلے گئے، ہے نا، اسے بد ہضمی ہو جائے گی. بچے کھیلیں گے تو ٹھیک سے ہضم ہوگا، بیٹھ کے دیکھتے رہیں گے تو بد ہضمی ہو جائے گی. تو اس سے انسان کو نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں. صحیح فرمایا آپ نے. اور یہ جو تصویریں اتارنی ہے، ویڈیو اتارنی ہے، کچھ فائدے کی چیز کی اتارو بھائی صاحب. کوئی چیز فائدے ہے جس سے آپ کے دنیا و آخرت میں فائدہ ہو، ان چیزوں کو آپ لے رہے ہیں تو الگ بات ہے. ہر چیز جو کچھ بھی نظر آئے، یہ آدمی دیکھتے تو نہیں ہے، پہلے ریکارڈ کر کے دکھانے کی سوچ ہوتی ہے نا. میں یہاں پہنچ گیا ہوں، دیکھ لو، شو آف اس میں، ہے نا، پہاڑ کی چوٹی میں پہنچ گیا ہوں میں، اب دیکھو کیسے مرنے والا ہوں، ہے نا. یہ ہر چیز دوسروں کو دکھانا ہے نا، یہی مصیبت ہے چیزیں. تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، غیر ضروری ان چیزوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ جن لوگوں نے فینڈ کیا، پتہ ہے وہ لوگ کیسی چیزیں ریکارڈ کرتے ہیں جس سے انہیں فائدہ ہوتا ہے، اور انہوں نے ہمارے ہاتھ میں تھما دیا دھندے کے لیے. ہم جو ہے کیسی غلط چیزوں کو کرتے پھر رہے ہیں. اور اس کے بعد ویو کا تو چکر ہے، یوٹیوب میں گیا آدمی ویو کے لیے کیسے حرکتیں کرتے ہیں، پاگل پنوں کی حرکت کرتے ہیں. یہ سب ہے نا وقت کا ضائع ہے، ایسی نہیں ہونی چاہیے. واللہ اعلم. ہاں، سوال کر رہے ہیں کہ بچوں کو مارتے ہیں. ہاں جی، بچوں کو، بیویوں کو مارتے ہیں، یہ کیسا ہے سدھارنے کے لیے؟ دیکھیں، آپ ماریں گے تو بگڑ جائیں گے. مارنا سولوشن نہیں ہے.
مارنا بالکل آخری سولوشن ہے نا. تو تھپکی تو دینی چاہیے ہے نا، لیکن یہ اس کا آخری سولوشن ہونا چاہیے. وہ مرد کمزور ہے جو اپنی عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے، اسے تربیت کرنا آتا نہیں تو اس نے فورس کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے نا. یہ اس کے کیریکٹر میں کمزوری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا ہے، اور عقل مند لوگ کبھی ایسے نہیں کرتے. حکمت سے سوچ سمجھ کے کام کرتے ہیں، اور غلطیوں کو کیسا ڈیل کرنا چاہیے ویسے ڈیل کرتے ہیں. نہیں جانتے ہیں تو عقل مندوں سے پوچھ کے سیکھ لینا چاہیے. واللہ عالم. حسد، سوال یہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ آپ کی ترقی کو دیکھ کر حسد کرتے ہیں تو آپ ان سے کیسے پیش آئیں؟ آپ ان سے بہتر انداز سے پیش آئیں ہے نا. انہیں یہ احساس کرنے مت دیجئے کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ آپ سے حسد کر رہے ہیں. آپ ان سے بالکل نارمل ڈیل کریے، اچھا سا ڈیل کریے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ یہ صاحب آپ کے لیے ایڈورٹائزمنٹ کا کام کر رہے ہیں. بغیر پیسے کے یہ آپ کے لیے سروس دے رہے ہیں، جا رہے ہر مجلس میں آپ کے بارے میں بول رہے ہیں. اور جو لوگ سننے والے ہیں ان میں جو عقل مند ہوں گے وہ پہچان لیں گے کہ بھائی یہ اصل میں جس انداز سے یہ بتا رہے ہیں یہ اصل میں ان کی تعریف ہے. جسے یہ گندگی سمجھ کے بتا رہے ہیں یہ اصل میں ان کی تعریف ہے. عقل مند لوگ پہچان لیں گے. اگر ان جیسے لوگ انہی کی بات کرتے ہیں تو ویسے لوگوں سے آپ کا کیا لینا دینا. تو یہ صاحب آپ کے لیے سروس کرتے ہیں تو آپ ان سے خوش ہو جائیے ہے نا. یہ مت سوچئے کہ یہ آپ کے لیے کچھ نقصان پہنچائیں گے. یہ آپ کے لیے کچھ نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں. یہ آپ پہلا نقطہ. دوسرا نقطہ انہیں یہ ریئلائز کروائیں کہ بھائی آپ مجھے جن چیزوں کو دیکھ کر حسد کر رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں، ہر آدمی کے پاس ہے. آپ کے پاس بھی ہو سکتی ہے. میں کوئی آسمان سے توڑ کے نہیں لایا ہوں، ہر آدمی کے پاس ہو سکتی ہے. میں تھوڑی محنت کرتا ہوں، تھوڑا ذہن لگاتا ہوں، آپ بھی لگائیے، آپ کو بھی اللہ دے دے گا. تو ہے نا یہ کوشش کرنی چاہیے. اور حسد کرنے والے کے لیے بہتر سولوشن یہ ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں، اسے باز پرس نہ کریں. وہ آپ کے خلاف بول بول کے تھک کے اس کے بعد وہ خاموش ہو جائے گا. یہی اس کا سولوشن ہے. واللہ عالم. وہ آدمی ادھر ہے. سوال یہ کر رہے ہیں کہ اب ایک 3-4 لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اس میں سے ایک صاحب کے ان کی خوبیاں ہیں تو ایک صاحب نے ان کی تعریف کی، تو کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کو معلوم ہو کہ تعریف کرنے سے صاحب بگڑ جائیں گے تو ہرگز مت کریے. اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ آدمی سمجھدار آدمی ہے، وہ اپنے طاقت کو جانتا ہے، اسٹرنتھ کو جانتا ہے، ویکنس کو جانتا ہے، اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں تو آپ ہے نا انہیں انکریج کرنے کے لیے کچھ بول سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ دوسروں کی تعریف کا ایکسپیکٹ مت کرو. اگر کوئی آپ کو تعریف کر دے تو جان لینا کہ یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے جو آپ کو انکریج کرنے کے لیے آئی ہے. تو آپ ہے نا انہیں انکریج کریں، تو انکریج کرنے سے اور خیر میں آدمی آگے بڑھے گا. اس نیت سے چند باتیں بتا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. یہ جو بلنٹ تعریف ہوتی ہے یہ ہے نا منافق ہی کرتا ہے. مومن تعریف کرتا ہے اسے انکریج کرنے کے لیے، کہتا ہے کہ تم یہ کر رہے ہو تو اور اچھا ہوگا، یہ کر رہے ہو تو اور اچھا ہوگا. تو یہ انکریجمنٹ والی جو تعریف ہوتی ہے یہ کی جا سکتی ہے. منافق جو چہرے میں جو تعریف کرتا ہے، جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے، وہ چہرے میں تعریف کرتا ہے اور پیچھے جا کے کچھ اور بولتا ہے نا. آدمی کی تعریف کر کے اس کی ترقی میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ جو تعریف ہے اسی کے لیے جو ہے نا آپ مٹی ماریں گے. یہ انکریجمنٹ کرنے کے لیے انشاءاللہ یہ کوئی حرج نہیں، کر سکتے آپ انشاءاللہ. واللہ اعلم. جی سوال کر رہے ہیں ٹوپی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. جب ٹوپی کے بارے سوال ہو جائے تو سمجھ لیجیے کہ ٹائم ٹو موو آن ہے نا. اب جو ہے مجلس ختم کرنی ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس رمضان میں ٹوپی کے بارے میں پوچھے نہیں، ہر رمضان میں پوچھا جاتا ہے. عزیز ساتھیو، ٹوپی جو ہوتی ہے یہ آپ کے لباس کا حصہ ہے. عربوں کا کلچر ہے کہ وہ اپنے سر کو ڈھانکتے ہیں، سروں کو ڈھانکتے ہیں. عربوں کا کلچر ہے، تو لباس سے اس کا تعلق ہے. تو آپ اچھے سے اچھا لباس پہنیں گے تو اس میں سر کو ڈھانکنا ہے. اسے آپ عبادت کا حصہ مت سمجھیے، یعنی نماز کا کوئی حصہ نہیں ہے ٹوپی. بغیر ٹوپی میں آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن ایک اسلامک کلچر جو بنا ہوا ہے، وہ اسلامی لباس جو بنا ہوا ہے، اس میں سر کو ڈھانکنا شامل ہے. اگر آپ اسلامی مملکتوں میں جائیں گے، اگر آپ کسی سے ملاقات کرتے ہیں، سر کھول کے ملاقات کرتے ہیں،
وہ ویسا ہی ہے جیسے آپ کے معاشرے میں اگر آپ سے کسی سے ملاقات کر رہے ہیں تو وہ ہے نا آپ کو بے عزتی کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، وہ آپ کو انسلٹ سمجھیں گے، آپ انہیں کھلے سر آپ ان سے گفتگو کریں گے. تو یہ لباس میں داخل ہے کہ سر ڈھانک کریں. آدمی دیندار ہو کہ نہیں دیندار ہو، ان کے ہاں سر ڈھانکنا ہے. تو ہمیشہ جتنے بھی اب اسلامی مملکتیں دیکھیں گے، اسلامی کنٹریز دیکھیں گے، ان کے پاس جو اسلامک جو لباس بن گیا ہے، حالانکہ اسلام کا کوئی لباس نہیں ہے، لیکن یہ جو آگے چل کے جو کلچر اختیار ہو گیا تھا، عربوں کا کلچر جو اسلامی کلچر بن گیا تھا، تو عربوں کے پاس سر ڈھانکنا تھا. اور جہاں کہیں بھی صحابہ گئے وہ اپنے ساتھ ان لباس کو لے کر گئے، اس کلچر کو لے کر گئے. جب آدمی کلچر کو اختیار کرتا ہے تو وہ دوسری چیزوں کو آسانی سے سیکھ لیتا ہے، زبان آسانی سے سیکھ لیتا ہے. اسی لیے کبھی اگر آپ کوئی لینگویج سیکھنے جائیں گے تو آپ کو وہ ہے نا اسی کلچر میں ڈالنے کی کوشش کریں گے، کہیں گے کہ آپ وہی لباس پہن کر آؤ، اسی طریقے سے رہن سہن رکھو، کیونکہ سیکھنے کے لیے آسانی ہوتی ہے. تو صحابہ جب گئے تو وہ چونکہ اسلام عربی میں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، تو یہ عربی تہذیب لے جاتے تھے، لوگوں کو یہ تہذیب اپنانے کے لیے کہتے تھے. جب وہ تہذیب اپناتے تو کتاب و سنت کی تعلیم ان کے لیے آسان ہو جاتی. تو یہ جو کلچر ہے انسان کے ساتھ چلتی، آدمی ہزار انکار کرے کلچر سے باہر نکل نہیں سکتا. کلچر جو ہے اس کے لیے انٹیگرل پارٹ ہوتا ہے. تو ہمارا جو اسلامی کلچر جو آگے چل کے لباس سے جہاں تک تعلق ہے، سر ڈھانکنا اس میں داخل ہے. تو آپ اسے لباس کے طور پر لیجئے، اسے کوئی عبادت کا درجہ مت دیجئے. اسے ہے نا یہ مت سمجھیے کہ بھائی ٹوپی پہننے سے ہی نماز قبول ہوگی، نماز کا اس انٹیگرل پارٹ ہے، یہ اسے سمجھنا نہیں چاہیے. یہ آپ کے تہذیب کا یا آپ کے اسلامک کلچر کا پارٹ ہے. اگر کوئی آدمی نہیں کرنا چاہتا ہے، چونکہ وہ کلچر ہے، واجب نہیں ہے، مینڈیٹری نہیں ہے، آپ اسے فورس نہیں کر سکتے، آپ اسے فورس نہیں کر سکتے. لیکن ہم یہ کہیں گے کہ بھائی آپ مسلمان ہو تو آپ کے لباس سے، آپ کے وضع خطا سے آپ مسلمان نظر آئیں. تمدن میں ہے نصارہ، ہے نا، جیسے کہ شاعر نے کہا تمدن میں ہے نصارہ، تو زبان میں یہود، یہ مسلمان ایسے جنہیں دیکھ کے شرما یہود، جیسے شاعر کہتا ہے. لباس میں وضع خطا میں یہ دکھتے ہیں یہ عیسائیوں یہودیوں جیسے، ہے نا، اور حرکت ایسی کہ یہودیوں کو شرما جاتی ہے. تو انسان کو اپنی تہذیب، اسلامی تہذیب اپنانی چاہیے، اسلامی لباس پہننی چاہیے. کب تک آپ یہ شرٹ پینٹ پہن کے یہ انگریزوں کی غلامی کا اعلان کریں گے؟ انگریز جب آئے انہوں نے ہی کیا، انہوں نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ یہاں کے لوگوں کی کلچر کو بتا دیا. اب یہ بتائیے کہ کب یہ جب شرٹ پینٹ پہنتے تھے یہاں کے لوگ، سوٹ بوٹ کب پہنے؟ انہوں نے انگریز نے پہنایا. اسے معلوم ہے کہ یہ پہنائیں گے تو یہ ہماری طرح سوچیں گے، یہ ہماری طرح کھائیں گے، ہماری طرح پئیں گے، ہمارے کلچر کو اپنائیں گے تو ہی ہم انہیں بدل سکتے ہیں. تو انہوں نے اپنا ریلیجن نہیں بتایا، پہلے انہوں نے اپنا کلچرل لگایا، تو لوگ ایک بنے تو اس کے بعد انہی کے ہو گئے. تو ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس تہذیب سے باہر نکلے، اسلامی تہذیب کو اپنائیں. اب ماشاء اللہ تبارک اللہ تو پورے لباس تو اویلیبل ہے، تو آپ ہے نا اسلامی لباس کو پہنیے گا، بتائیے گا کہ آپ مسلمان ہیں. آپ کے لباس سے، آپ کی بات چیت سے، آپ کے چہرے سے انسان کو بتانا چاہیے کہ مسلمان ہے نا. واللہ عالم. سوال کر رہے ہیں کہ مسجدیں جہاں پر بورڈ لگاتے ہیں کہ بھائی بغیر ٹوپی کی نماز مت پڑھیے، انگلی ہلائیں گے تو انگلی کاٹ دی جائے گی، ہے نا. یہ سب ہم نے بہت دیکھا ہے نا. اس میں جو ہے نا ہم بہت ڈوب کے اٹھے ہیں، ہے نا. تو یہ پورا ماحول ہم نے دیکھا ہوا ہے. یہ سب دیکھنے کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں، سب دیکھنے کے بعد ہم نے عرب دنیا بھی دیکھا ہے اور یہاں کا ماحول بھی دیکھا ہے. تو اس ٹوپی کے لیے جو ہنگامے ہوئے ہیں، ہے نا، اس ٹوپی کے لیے لوگوں کو جو بھگایا گیا، جو مارا گیا ہے، حالانکہ وہ کچھ ہے ہی نہیں، ایک چھوٹا سا کپڑے کا ٹکڑا ہے، سر میں ڈالنے تو مسئلہ ہی نہیں. اب ان لوگوں کو یہ ہے کہ بھائی ٹوپی کیوں نہیں پہنتے، ان کے لیے ٹوپی سب کچھ ہو گیا ہے نا. آدمی گالی گلے، چہرے میں داڑھی نہ ہو، ٹوپی پہن لے تو وہ سمجھتا ہے کہ آدمی ہے جو ہے نا ہمارا آدمی ہے. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تم مجھے ٹوپی پہنو، بولتے ہیں ٹوپی نہیں پہنتا جا جی، ہے نا. یہ دونوں جو ایکسٹریم میں ہے نا جھگڑا یہاں تک پہنچ گیا. مجھے یاد ہے ایک مسجد میں ٹوپی کے لیے ایسا جھگڑا بن گیا، لوگ بخاری کی کتابیں لے کے پولیس اسٹیشن چلے گئے. پولیس سے بتا رہے، پولیس سے کہہ رہے کہ اس حدیث کو پڑھو. پولیس والا پریشان، اسے سمجھ میں نہیں آیا، بھائی آپ ہے نا اپنے جھگڑے مسجد میں رکھ لو، یہاں کیوں لا رہے ہیں. یہ اس حد تک معاملہ چلا گیا. تو یہ اتنا سیریس معاملہ تھا ہی نہیں. دونوں طرف ایکسٹریم لوگوں کی جہالت کی وجہ سے یہ پریشانی ہو گئی تھی. اصل میں جو صحیح عقیدہ والا ہوتا ہے وہ اپنے اخلاق اور اپنے عقیدے کو پیش کرتا ہے. لوگوں کو عقیدے کی طرف بلانا چاہیے. لوگوں دیکھے کیسے غلط غلط عقیدے ہیں، جھاڑوں میں، جھنڈوں میں، کہاں کہاں اپنے عقیدہ اٹکا رکھے، اس میں ٹوپیاں کہٹے گئی کیا، ہے نا. تو آپ اگر وہ آپ کی ٹوپی ڈالنے کے بعد یہ بات سنتے تو پہن لو بھائی صاحب، یہ ایک نہیں 4 ٹوپی پہن لو، ہے نا. وہ عقیدہ انہیں سنا، وہ سنیں گے. اور اس کے بعد پہننے میں سے بتا رہا ہوں ایک ہمارے کلچرل پارٹ ہے. بعض لوگوں کو ٹوپی پہننے میں دقت ہوتی ہے لیکن کیپ پہن کے گھومتے رہتے. یہ کیوں بھائی، اچھا یہ کیوں بھرے آپ کیپ،
یعنی انہیں ٹوپی سے نفرت آ گئی، میں سب کچھ پہنوں گا نہیں پہنوں گا. تو ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں، بالکل معاملے آسان ہے، لباس کا حصہ ہے. آپ اسے لباس کا حصہ مانی، معاملات کو آگے بڑھائی. اور لباس کا حصہ رہا ہے، سر کو ڈھانکنا اسلامی لباس کا حصہ رہا ہے، اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اسے کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا. آپ جائے سارے عرب دنیا کو دیکھ لیجیے، جتنی بھی اسلامی مملکتیں دیکھ لیجیے، وہاں پر یہ سر کو ڈھانکنا موجود ہے. تو ڈھانکنے میں کوئی حرج نہیں. دقت اس وقت ہے جب یہ کہے کہ بھائی نماز کا حصہ ہے، اسے پہنے بغیر نماز پڑھو، اسے پہن لو، داڑھی رکھو نہ رکھو، سب سے کمپرومائز، ٹوپی سے کمپرومائز نہیں. یہ پیور جہالت ہے، پیور جہالت ہے، جس سے بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. واللہ عالم. سوال یہ کر رہے ہیں کہ سر ڈھانکنا یہ ریگستان کا کلچر تھا، تو ہم چونکہ ریگستان میں تو کیوں پہ. بھائی صاحب، ہر کلچر کو آپ دیکھیں گے تو ان کے جیوگرافیکل حساب سے، ان کے ایٹماسفیئر کے حساب سے ان کا کلچر بنتا ہے نا. ہر آپ یہاں کا لے لیجیے، جہاں کہیں بھی جائیے، ان کے جو ہے کلچر کے حساب سے ان کے لباس بنتے ہیں، ان کے ماحول کے حساب سے ان کے لباس بنتے ہیں. تو عرب نے بھی ان کے ماحول کے حساب سے اپنا لباس بنایا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہی کے پاس دین آیا ہوا ہے، یہی لباس پہن کے وہ ساری دنیا میں گھومے ہیں. تو یہی لباس لوگوں کو یہی لباس پہنوایا ہے. یہ جو انگریز آئے، انہوں نے اپنے کپڑے پہنوائے کیونکہ انہوں نے مسلمانوں سے سیکھا. مسلمان جہاں کہیں بھی گئے، انہوں نے پہلا تہذیب سکھایا ہے، بعد میں زبان سکھائی، بعد میں مسلمان بنایا. تو وہ جو کچھ بھی پیٹرن اپنا رہے تھے، یہ جو برٹش تھے، وہ انہوں نے مسلمانوں سے سیکھا. لیکن انہوں نے اندھا دھن، آؤندہ منہ انہوں نے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی، اس وجہ سے بدنام ہو گئے. اور اسلام چونکہ اپنے حقانیت کی وجہ سے وہ اپنی جگہ ہے. واللہ عالم. کس کا؟ ہم سوال کیا، بہت ہی اہم سوال کیا. سوال کرنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سورس آف انکم کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سورس آف انکم مکے میں تو تجارت کرتے تھے، اور آخری زمانے میں تجارت چھوڑ دیے تھے، اور ان کے جو چچا تھے وہ ان کا ٹیک کیئر کرتے تھے. اور ان کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جو خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی، وہ مالدار عورت تھی، ان کے پاس پیسے تھے، وہ ہے نا ایک حد تک ان کا ٹیک کیئر کرتے تھے. مکے کی زندگی ایسے ہی گزر گئی. اور مدینہ جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے جب سلسلے شروع ہوئے، تو لڑائی میں جو بھی مال غنیمت آتی، اس میں 20% آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہوتا. جو بھی مال غنیمت ہے اس میں سے خمس یعنی 20% آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہوتا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان میں بانٹتے، اپنے رشتہ داروں میں بانٹتے، ہے نا. یہ 20% سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا. لیکن یہ 20% بھی اتنا نہیں تھا کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آسانی سے کٹ جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اکنامیکل چینجز کب آئے؟ جب خیبر فتح ہوا. خیبر 7 ہجری میں فتح ہوا، تو وہاں کے بہت ساری زمینیں مسلمانوں کے حصے میں آئی. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فائنینشیل حالت درست ہونا شروع ہوئے. تو مکے کے 13 سال، اور اس کے بعد یہاں کے ساتھ شروع کے 20 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں گزارے. اور جب خیبر بھی آ گیا تھا، وہاں سے انکم کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے آنے کے بعد اپنی زندگی کے طریقے کو نہیں بدلا. وہی زندگی، وہی گھر، وہی کھانا پینا، وہی پہننا. صدقہ خیرات زیادہ ہو گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس جو بھی تھا رکھ لیتے اور ساتھ کچھ دے دیتے تھے، اپنے خاندان والوں میں بانٹ دیتے تھے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے بنایا ہوا ایک سورس آف انکم. مال غنیمت میں 20% ان کا پورا حق تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس حق کو مار کے یا پھر چھین کے نہیں لیا، اور نہ کہ حق رکھ کے وہ کچھ اپنے آپ کو بنا لیے. یہ سارے کا سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر دیتے تھے. اور آگے چل کے جب بھی اسلامی حکومت قائم ہوئی، تو یہ آل رسول کے لیے 20% دیا جاتا تھا. اس لیے آل رسول کے لیے صدقہ لینا جائز نہیں، کیونکہ حکومت سے انہیں ملتا تھا. اب کیا ہو گیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ سید کو صدقہ مت دو، زکوٰۃ مت دو. بھائی انہیں حکومت سے ملتا تھا تو نہیں لیتے تھے، ہے نا. اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں، تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، تو ہندوستان جیسے ماحول میں وہ لے سکتے ہیں. یہی صحیح رائے ہے. واللہ عالم. سوال یہ ہے، سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی انسلٹ کرتا ہے، ہنسی مذاق کرتا ہے، اس وقت صبر کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ دیکھیے، کسی بھی انسان کو کسی دوسرے انسان کو حقیر سمجھنا نہیں ہے. بحسب امرئ مسلم ان یحقر اخاہ المسلم. ایک انسان برا، ایک مسلمان برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی مسلمان کو حقیر سمجھتا ہے نا. کسی کا ایسا مذاق نہیں اڑائیں گے جس سے اس کے دل کو ٹھیس پہنچتا ہے. یہ بہت بڑی مصیبت ہے. زبان سے آپ نے ٹھیس پہنچایا، یہ زبان کی برائیوں میں داخل ہے. کسی ایسی بات مت کہیے جس سے دوسرے کو نقصان ہوتا ہو. آپ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، صحیح بات ہے، لیکن وہی بولیے جسے ایکسیپٹیبل ہو. ہنسی مذاق کے چکر میں آدمی کو ذلیل کر کے اسے ننگا کرنا، یہ اچھے آدمی کا طریقہ نہیں. یہ اچھا قیامت کے دن پکڑے گا یہ آدمی. وہ پوچھے گا، کہے گا کہ بھائی تم نے مجھے ذلیل کیا تھا جبکہ مجھے پسند نہیں تھا، تم نے وہ مذاق اڑایا جو مجھے پسند نہیں تھا.
تو یہ بالکل جائز نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک انسان سے آپ ہنسی مذاق کیجول رہ سکتے ہیں جب تک کہ وہ آپ کو اجازت دے رہا ہے، وہ آپ کو لمٹ بتا رہا، تب تک آپ اس لمٹ میں ہیں. آپ بھی خوش، وہ بھی خوش، کوئی مسئلہ نہیں. صرف آپ خوش، وہ ذلیل ہوتے جا رہا. ایک ایسا مسلمان ہے، مسلمان تو نہیں کر سکتا ہے کام، مومن تو نہیں کر سکتا نا، ہرگز نہیں کر سکتا ہے. اگر ایسا کوئی ماحول ہے وہاں اگر کوئی آدمی ایسا پھنس گیا تو مجلس چھوڑ دے، وہاں سے اٹھ جائیں، ہے نا. جہاں آپ کی ذلت ہو رہی ہے آپ بیٹھیں گے کیوں؟ صبر کریں، وہاں سے اٹھ جائیں، ہے نا. کوئی اگر وہ دوست کا سرکل ویسا ہی ہے تو دوسرا سرکل بنائیں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، اپنے دوستوں کو تبدیل کریں، ہے نا. اس طریقے سے مذاق اڑانا، ٹھٹا مذاق اڑانا یہ بہت بہت غلط بات ہے، یہ مومنین کا طریقہ نہیں ہوتا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.